رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, most gracious, it is He who has taught the Quran. He has created man. He has taught him speech and given him intelligence. The sun and the moon follow courses exactly computed, and the herbs and the trees both alike bow in adoration. And He has raised the firmament high, and He has set up the balance of justice, in order that you may not transgress due balance. So establish weight and with justice, and do not fall short in the balance. مجلس کے اختتام پر نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے. تمام مومنین اور مومنات سے شرکت کی درخواست کی جاتی ہے. اس کے علاوہ نوحہ خوانی کے بعد یہاں پر مختصر سا کوشچن آنسر کا سیشن رکھا گیا ہے قبلہ کعبہ کے ساتھ. جو مومنین یا مومنات کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہوں اس کے لیے وہ یہاں پر موجود ہوں گے. اب میں سوز خوانی کے لیے علی عباس نقوی اور جعفر نقوی درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور سوز خوانی کریں. جعفر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک 4 مصرع پیش خدمت مولانا. ارے کرتے رہیں گے ہم یوں ہی چرچا حسین کا کرتے رہیں گے ہم یوں ہی چرچا حسین کا. اور دنیا حسین کی ہے تو عقبیٰ حسین. ارے دنیا حسین کے ہے تو عقبیٰ حسین کا. اور عزم امام دیکھ کے کہنے لگے رسول ارے منزل پیمبروں کی ہے
رستا حسین کا کرتے رہیں گے ہم یوں ہی. قاعدہ بالکل نیا سلام ہے, کل ہی آیا میرے پاس, نیر سرسوی کا کلام ہے یہ, چند اشعار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ارے مظلومیت کی فتح کا اظہار کر دیا. ارے مظلومیت کی فتح کا اظہار کر دیا. مظلومیت کی فتح کا اظہار کر دیا. ارے زینب نے اپنے لہجے کو جھنکار کر دیا. مظلومیت کے فتح کا اور شعر ملاحظہ فرمائیے. اور اصغر کی آستین کو الٹ کر رباب نے, اصغر کی آستین کو الٹ کر رباب نے. ارے میدان جنگ کے لیے تیار کر دیا. مظلومیت کی فتح کا اور یہ خاص سے شعر ملاحظہ فرمائیے. کر دیا. ارے عثمان کی تربیت پہ ہزاروں سلام ہو. عثمان کی تربیت پہ ہزاروں سلام ہو. ارے اصغر کو جس نے حیدر کرار کر دیا. مظلومیت کے فتح کا اظہار کر دیا. عثمان کی تربیت پا ہزاروں سلام ہو. ارے اصغر کو جس نے حیدر کرار کر دیا. مظلومیت کے فتح اور خاص طور سے شعر ملاحظہ فرمائیے. کر دیا. ارے ہم لوگ بے حساب گنہگار تھے مگر ہم لوگ بے حساب گنہگار تھے مگر ارے فرش
اذان نہائی بے کردار کر دیا مظلومیت کے فتح کا اظہار کر دیا ہم لوگ بے حساب گنہگار تھے مگر فرش اذان صاحب کردار کر دیا مظلومیت فتح کا اظہار کر دیا ارے اب آنکھیں بند کر کے گزر جائیں انبیاء اب آنکھیں بند کر کے گزر جائیں انبیاء ارے عابد نے راہ صبر کو ہموار کر دیا مظلومیت کی فتح کا اظہار کر دیا مظلومیت کی فتح کا اظہار کر دیا ارے بیعت کا نام بھی نہ لیا پھر یزید نے بیعت کا نام بھی نہ لیا پھر یزید نے ارے ایسا جواب شاہ نے للکار کر دیا مظلومیت کی فتح کا اظہار کر دیا ارے بچوں کو ان کے نام پا پہنا کہ بیڑیاں بچوں کو ان کے نام پا پہنا کے بیڑیاں ارے ہم نے سپرد عابد بیمار کر دیا مظلومیت کی فتح کا اظہار کر دیا اور آزادیے ضمیر کو میرا جو ہو گئے آزادیے ضمیر کو میرا جو ہو گئے آزادی ضمیر کو میرا جو ہو گئے ارے بیعت سے جب حسین نے انکار کر دیا مظلومیت کی فتح کا اظہار کر دیا ارے بے ہو بے اہل بیت مصلی پا آ گئے
بے حب اہل بیت مسلح پا آ گئے. ارے تم نے نماز کو بھی گنہگار کر دیا. مظلومیت کی فتح عقائد کر دیا. اور آخری شعر میں ارے سرور سے کیوں تقاضائے بیعت ہے بار بار. ارے سرور سے کیوں تقاضائے بیعت ہے بار بار. سرور سے کیوں تقاضائے بیعت ہے بار بار. ارے انکار کر دیا تو بس انکار کر دیا. مظلومیت کی فتح اور مقطع ملاحظہ فرمائیے کر دیا. اور نیر سرے صراط جو کانپے میرے قدم. ارے نیر سرے صراط جو کانپے میرے قدم. مصرع ملاحظہ فرمائیے. نیر سرے صراط جو کانپے میرے قدم. ارے آنسو نے ہاتھ تھام کے اس پار کر دیا. مظلومیت کی فتح کا سورہ فاتحہ. رخصت ہے وطن سے شاہ آوارہ وطن کی. تاراجی ہے اب حیدر و زہرا کے چمن کی. چھائی ہے ہر ایک دل پا گھٹا رنجو میں اور اکبر سے کہا شہ نے خبر لاؤ بہار. اکبر سے کہا شہ نے خبر لاؤ وطن کی. اور پہلے میرے مرنے سے سفر کر گئے کیسا ہے یہ رونے کا کیا مر گئی. وہ یہ کہہ کے اٹھے کرسی سے خود سید والا اور آیا در دولت پا جو لخت دل زہرا. اونچا کیا عباس نے دروازے کا پردہ. اور کس یاد سے روتے ہوئے گھر میں گئے آقا. اور ہر بی بی کو دیکھا کہ پریشان و حزین ہے اور فاطمہ بیمار ہلاکت کے قریب.
ارے نزدیک جو صغرا کے گئے سید عالم، اور تعظیم کو بھائی کی اٹھی زینب پرغام، اور بیمار کے احوال پر روئے شہ اکرم، اور رو کے یہ فرمایا کہ کیا حال ہے اس دام، اور وہ بولیا بس اشکوں سے منہ دھوتے ہو بابا، ارے میں اچھی ہوں میرے لیے کیوں روتے ہو بابا، ارے بابا مجھے شدت ہو مرض سے کہ آفاق، کھانا ہو میسر مجھے یا ہو مجھے فاقہ، ایزان سے نہ مطلب ہے نہ راحت سے علاقہ، اور بیٹی ہوں میں للہ نہ چھوڑو مجھے بابا، اور ایک آن میں دنیا سے گزر جائے گی صغرا، اور کچھ دیر نہ ہوئے گی کہ مر جائے گی صغرا، ارے القصہ وطن سے جو چلے سبت پیامبر، پہلے گئے رخصت کے لیے خبر نبی پر، اور بس جاتے ہی لپٹے لحد پاک سے سرور، اور چلائے کہ فریاد ہے اے خاصہ داور، انہیں امر کی جادشت میں ہے اور نہ وطن میں، ارے اے نانا چھپا لو مجھے تو اپنے کفن میں، ارے ناگاہ صدا آئی لہا سے کہ میری جان، اور نانا تیری اس بے کسیو یاس کے قربان، جس روز سے ٹھہرا ہے تیرے کوچ کا سامان، اور زہرا بھی پریشان ہے میں بھی ہوں پریشان، اور دوری تیری دمبر کو گوارا نہیں بیٹا، ارے مجبور ہوں تقدیر سے چارہ نہیں بیٹا، ارے یہ سن کے چلے در سے جو روتے شہ ذیشان، آئے طرف تربت زہرا بصدف، اور تعویذ پموں رکھ کے یہ چلائے کہ افسوس مدینے کا چمن ہوتا ہے ویران، ارے پھولوں کے عوض داغے جگر لایا ہے شابیر، اور حضرت سے بھی رخصت کے لیے آیا ہے شابیر، وہ یہ کہہ کے جو ایک آہا کی شہ نے بدل صدمے سے ہلے قبر بطول جگر، ناگاہ لہا سے ہوئے دو ہاتھ نمودا، آئی یہ صدا اے میرے بے کس میرے دل دا، آئی یہ صدا اے میرے بے کس میرے دل دا، اور بچوں کو لیے جاتے ہو ہمراہ بلا لو، ارے زینب کو بلا لوں تو میں چھاتی سے لگا لوں، اور یہ سنتے ہی کہنے لگی وہ غم کی سگائی، فرمائیے حاضر ہے یہاں
आपकी जाए। फिर फातिमा ज़हरा की सदा कब्र से आई, और ज़ैनब मेरे बच्चे पा है आदा की चढ़ाई, और हक दूध का अब मेरे अदा कीजियो ज़ैना, और फर्जंदों को भाई पा फिदा कीजियो ज़ैना, और इतने में सदा अहमद मुरसल की ये आई। अरे बस सब्र कर ए चरखे सितमगर की सताई, कटवाने गला जाता है ये हक का फिदाई। अरे इस काम में है फातिमा उम्मत की भलाई, और खामोश हो फरियाद से क्या मिलता है ज़हरा, अरे रोने से तेरे अर्शे खुदा हिलता है ज़हरा, रुखसत है वतन से शहे। मोहतरम मुस्तफ़ा नकवी से इल्तमास है कि वो क़िबला व काबा का सामईन से तारुफ करवाएं। मुस्तफ़ा नकवी। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are graced with the presence of Hujjatul Islam Ali Murtaza Zadi from Pakistan. Those who follows him through media, on YouTube or different lectures, he is considered one of the most visionary in the political field, not only in Pakistan but in the entire world, especially linked to Middle East, Western Hemisphere, and his ideas and his projections are really nothing to match with. He did a master's in political science from Pakistan. Then he went to seminaries in Qom and Najaf, well over a decade, and have gone through a vigorous training. Though he don't wear a mama, but he is a Hujjatul Islam as everybody else. If you look and watch in the YouTube or different way, you will see her lectures are different than ordinary or like what we are hearing from, which shows how to build a community and how to survive in a culture, in a atmosphere which is very tough, competitive, and to find a way to be ahead of it. I had requested him to speak on a topic, the responsibility of the community living in Western Hemisphere, especially in US, to sustain the dominance of Shia Islam in the world and to accelerate. What can we be good so that what dominance we have, keep it up and we'll make it more acceleration on that. So hopefully we'll touch the subject, inshallah. Today's program, as you all be aware of, it is the journey of Imam Hussain alayhi salatu wassalam from Medina to Karbala to save the very Islam which we are practicing today. And also today is the first death anniversary of Brother Aga Tahir Rizvi. As you may have known, he served the community. But the fact of the matter is that when there's no family members are there, people take it very easy and do not show in the number which he deserving. You know, it should be more people should have shown
on this occasion too. And also, brother who sponsored the program today, also a request to have Surah Fatiha from Brother Tahir Rizvi, and also the brothers who sponsored the program tonight. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. With this, I will invite Maulana Hujjatul Islam Ali Murtadha to please come and address them. Right side. Allahumma salli على محمد وآل محمد. جزاک اللہ احسن. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پہ درود بھیجیں. محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. مجلس سید الشہداء کے سفر کی مناسبت سے خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ان کے فرزند کی ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں. محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. بار دیگر درود بھیجے گا. محمد و آل محمد کو صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا. محمد وعلی محمد محمد وعلی محمد وعجل فرج. مومنین کرام، انتہائی شکر ہے پروردگار عالم کا جس نے ہمیں اور آپ کو یہ سعادت دی سید الشہداء کے نام پر، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر اس فرش عزا کے اوپر بیٹھ سکیں. خدا کا شکر ہے کہ اس نے 1400 سال کے بعد بھی ہمیں اہل بیت اطہار کے مکتب سے، ان کے فکر سے متصل کیا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے.
ہماری قبور کو ان کی نورانیت سے منور فرمائے، ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاندان عصمت کے سامنے عقیدت اور احترام کے اظہار کے لیے درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج۔ پروردگار عالم نے دین مبین کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے جن عظیم الشان ہستیوں کا انتخاب کیا ہے انہیں ہم انبیاء اور ائمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان انبیاء اور ائمہ نے پوری تاریخ کے اندر جو قربانیاں دی ہیں دین کے لیے، اس کی سب سے بڑی قربانی کربلا کا عظیم الشان واقعہ قرار پاتا ہے۔ اور جو اس وقت آپ مجلس منعقد کر رہے ہیں وہ اس کربلا کی گویا ابتدا کی یاد کے لیے منعقد کر رہے ہیں۔ سید الشہداء مدینہ کو چھوڑ کر مکہ اور اس کے بعد کربلا کی طرف گامزن ہوئے۔ یہ جو مجلس ہوتی ہے یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے اس بات کو یاد کرنے کے لیے کہ جو مشن سید الشہداء نے شروع کیا تھا 1400 سال پہلے آج کے جیسے دن، اس مشن کے نتیجے میں جو تبدیلیاں آئی ہیں وہ کیا تبدیلیاں ہیں، اور ان تبدیلیوں کے اندر جو ہمارا کنٹریبیوشن ہے وہ کیا کنٹریبیوشن ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ کسی بلڈنگ کے بننے کی تاریخ منا رہے ہوتے ہیں، مثلا پاکستان اس اگست کی تاریخ کو بنا، ہندوستان اس اگست کی تاریخ کو بنا، تو جب کوئی ایسی تاریخ آتی ہے تو اس کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سوچنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ 60 سال پہلے یا 70 سال پہلے جو کام ہوا تھا وہ کام پورا ہوا یا نہیں ہوا، کہاں تک بات پہنچی۔ تو یہ جو آج کی تاریخ ہے 28 رجب، یہ بہت ہی مناسب تاریخ ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ بھئی جو سید الشہداء نے مشن شروع کیا تھا اور اس کے لیے ایسی قربانیاں دیں کہ ایک ایک قطرے پر پوری انسانیت قربان ہو جائے، اس عظیم الشان قربانی کے نتیجے میں اب معاملہ کہاں تک پہنچا۔ جیسے کہ ابھی آپ نے سلام میں سنا کہ سید الشہداء نے ظلم کے خلاف قربانی دی، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو گیا، ظالم سارے مٹ گئے، اور اگر یہ جنگ ابھی بھی چل رہی ہے تو یہ جنگ کس محاذ پہ چل رہی ہے؟ آج کی کربلا کہاں ہے؟ کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حق و باطل کی جو جنگ سید الشہداء نے شروع کی تھی نعوذ باللہ تعالی اس جنگ میں باطل جیت جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جیت سید الشہداء کی پہلے بھی تھی، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ صرف ایک مشکل ہے، یہ دیکھنا پڑے گا اس وقت اس جنگ کا اسٹیٹس کیا ہے۔ اور ایک اور بہت بڑا سوال اٹھے گا، وہ یہ کہ اگر وہ جنگ جاری ہے تو آج کے دور میں حسینیت کے کیمپ میں ہیں کون سے لوگ؟ اچھا، جو حسینیت کے کیمپ میں ہیں وہ کر کیا رہے ہیں، اور جو یزیدیت کے کیمپ میں ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر ایک آخری سوال آئے گا بہت ہی خطرناک، وہ یہ کہ میں کس کیمپ میں ہوں، میں کس کیمپ میں ہوں۔ یوں تو میں شاہ نجف میں بیٹھا ہوں، لیکن یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ یزید کے کیمپ میں بیٹھنے والے بہت سارے لوگ اس دور کی عبادت گاہوں میں بیٹھے تھے، ہم سب کو معلوم۔ تو ہم سب کو بہت اچھے طریقے سے دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی یہ جو معرکہ شروع ہوا تھا، یہ معرکہ ایسی قربانیاں دے کر کیا گیا ہے جس میں نے عرض کیا کہ ایک ایک قطرہ پوری انسانیت پہ بھاری ہے۔ اچھا، ہم لوگوں کی ذمہ داری ایک عام انسان کے مقابلے میں اس حساب سے کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے
کہ دوسرے کو تو شاید ابھی یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ حسین کون ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ امریکن ٹروپس گئے اور وہ عراق میں اسٹیشن ہوئے، ان میں سے کچھ سید الشہداء کے روضے کے سامنے کھڑے ہوئے، کچھ مولا ابو الفضل کے روضے کے سامنے کھڑے ہوئے، اور ان میں سے مثلا ایک میرین کہنے لگا کہ میں امیر المومنین کے روضے کے سامنے کھڑا تھا، میری طرف گولیاں برس رہی تھیں، میرے ساتھ 6 بندے تھے، 5 تو ویسے ہی مر چکے تھے، میں اکیلا باقی تھا، گولیاں میری طرف بر سے چلی جا رہی تھیں، مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ جیسے 5 مر گئے میں بھی مر جاؤں گا۔ تو کہنے لگا کہ میں نے اچانک پیچھے مڑ کر گولڈن ٹیمپل کی طرف دیکھا، اس نے کہا کہ او ماسٹر آف دا گولڈن ٹیمپل سیو می۔ یہ میرین شیعہ ہو گیا ہے، یہ شیعہ ہو گیا۔ یہ سعادت کتنے میرینز کو ملی، کتنے امریکنز کو یہ بات پتہ چلی ہے؟ آپ میں سے بہت کو شاید پہلی دفعہ میں نے ابھی بتایا ہوگا۔ تو بھئی یہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہے نا کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ امام حسین کون ہے، ان کو پتہ ہی نہیں علی کون ہے۔ اچھا جن کو نسلوں سے پتہ ہے، آیا جس کو کل پتہ چلا اس کی ذمہ داری زیادہ ہے یا اس کو جس کو نسلوں سے پتہ تھا؟ پھر وہ جس کو کل پتہ چلا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے وہ میرے جیسے کے سامنے اگر آ کر کھڑا ہو اور میرے جیسے کا حتیٰ گریبان پکڑ کر کہے کہ تم 20 سال سے میری سرزمین پہ تھے، تم نے ہم جیسوں کو بتایا کیوں نہیں، اس کا حق ہے۔ وہی کہے کہ تم نے کیا کیا، تم کو گولڈن ٹیمپل کا ماسٹر اٹھا کے یہاں تک لے آیا کہ تم گولڈن ٹیمپل کے ماسٹر کی پیغام کو ہم تک پہنچا دو، تم نے نہیں پہنچایا، تو تم نے یہاں آ کے کیا کیا ہے؟ پھر تو وہ بھی ہمارا گریبان پکڑ لے گا۔ تو ہمیں بہت اچھی طرح دیکھنا پڑے گا عزیزان محترم، یہ 28 رجب کا دن بڑا عجیب دن ہوتا ہے، کہ اس میں آپ بہت سارے حساب کتاب کر لیجئے، پھر ایک اور حساب بھی کر لیجئے گا، کہ 28 رجب پر عزاداری کا اس سال کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا، پچھلے سال کی 28 رجب سے لے کر 9 ربیع الاول تک کی عزاداری سے جو کچھ آپ نے سیکھا تھا، اس سے آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی تھی؟ اب کیا آنی ہے؟ اب کیا آنی ہے؟ اجی تو میں نے بہت سارے سوالات آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ میں اس سے پہلے کہ مزید آگے بڑھوں، اپنے کام کی مناسبت سے، طریقے کی مناسبت سے، جہاں کہیں پہلی دفعہ حاضر ہونے کا موقع ملتا ہے، کچھ باتیں میں عرض کیا کرتا ہوں۔ یہ سمجھ لیجیے ہمارا ایک طرح کا کمٹمنٹ ہے کہ جہاں کہیں پہلی دفعہ پہنچیں گے وہاں 2-3 پوائنٹس ہوتے ہیں، وہ بہت تیزی سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا۔ اور میں ان پوائنٹس کو کوشش کروں گا کہ بہت تیزی سے عرض کروں تاکہ آپ کا مزید وقت نہ لگے، اور ان 2-3 پوائنٹس کا تعلق در حقیقت اسی آخری کوشچن سے جو میں نے ریز کیا تھا کہ بھئی پچھلے سال آپ نے 28 رجب سے لے کے 9 ربیع الاول تک عزاداری کی، اور مولانا صاحب نے مجھے بتایا کہ ایام اعزا کے اندر تقریباً 50 دن سے زیادہ یہاں پر عزاداری ہوئی تھی، اور اس 50 دن عزاداری کا مطلب یہ کہ اگر ہر مقرر نے 50 منٹ بولا ہو اور ہر مقرر کی 50 منٹ کی اسپیچ میں 50 آدمی ہی بیٹھے ہوں تو یہ کئی ہزار گھنٹے تبلیغ بنتی ہے، کئی ہزار گھنٹے تبلیغ بنتی ہے۔ کراچی جیسے شہر کے اندر ہمارے اور ہمارے ایک دوست کا ایک بہت رف ایسٹیمیٹ یہ تھا کہ تقریباً 4 لاکھ مجالس سال کی ہوتی ہوں گی، کم کی کوئی بات نہیں ہو پائے گی، اس سے کم نہیں ہو پائے گا۔ 50 سے اوپر جگہیں ایسی ہیں جہاں پر جمعہ ہوتا ہے، اور جمعے سے ایفیلیٹڈ جو دوسرے کام ہوتے ہیں وہ انجام پاتے ہیں۔ امام بارگاہ کتنے ہیں اللہ جانتا ہے۔ اچھا یہ پنجاب کے بہت سارے اور شہروں کی طرح نہیں ہے کہ جہاں پہ 10 دن کے لیے امام بارگاہ کھلتا ہے اور پھر کھلتا ہی نہیں، وہاں پہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہر اتوار کو کم سے کم ایک مجلس تو ہونی ہے، کم سے کم ایک، کسی کی سیوم کی ہوگی، کسی کی چیلم کی ہوگی، کسی کی برسی کی ہوگی۔ مثلا اگر بڑے امام بارگاہوں کی بات کریں تو ہر ویکینڈ پر 4-5 مجلسیں ہو جاتی ہیں، تو سارے سال یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے،
اور امام بارگاہ جتنے بھی ہیں سب نے ایک عشرے کی مجلس تو رکھنی رکھنی انہوں نے، اور بعض نے تو پورے 2 مہینے 8 دن انہوں نے مجلسیں رکھنی ہوتی ہیں۔ پھر یہ کہ اہل بیت کے چاہنے والے اگر کراچی کے اندر 15% ہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ 25-30 لاکھ تو ہوں گے۔ 25-30 لاکھ کا مطلب ہے 4 لاکھ خاندان ہوں گے، ہر خاندان ایک سالانہ مجلس تو رکھے گا ہی، تو 4 لاکھ تو یہی ہو جائیں گی، 4 لاکھ مجلسیں تو ہو گئیں۔ صرف یہ دیکھنا پڑے گا 4 لاکھ مجلسوں سے لوگوں کے اوپر اثر کیا پڑا، اثر کیا پڑا، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اچھا، تو اس قسم کے کاموں کے لیے ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ بیک گراؤنڈ میں اس طرح سے عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ کے رسول سے کچھ سیکھنا ہوگا، اللہ کے رسول سے۔ دیکھیے عزیزان محترم، آپ کی اور میری زندگی کے اندر جو کچھ بھی انجام پائے گا ان سب کاموں کے میں اور آپ ذمہ دار ہوں گے قطعاً۔ آپ شاید اس کو قبول نہ فرمائیں یا آپ اس کو کہیں کہ شاید میں تھوڑا سا زیادہ سختی کر رہا ہوں، لیکن اگر میں کچھ کہوں اور آپ نے نیچے سے کہہ دیا ہاں، اس کے بھی ذمہ دار ہے، اس کے بھی ذمہ دار ہے۔ یقین فرمائیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، خدا کا نظام عادل ہے، اگر میں نے کچھ کہا اور آپ نے گردن کو تائید میں ہلایا، آپ اس کی بھی ذمہ دار ہیں۔ اگر میں نے غلط کہا تھا تو آپ نے ہلائی کیوں؟ آپ نے ہلائی کیوں؟ کیوں کیا آپ نے کہا؟ اچھا، میرا جیسا ذمہ دار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک ایک سیکنڈ کا ذمہ دار ہوگا۔ تمہارے سامنے 100 آدمی 200 آدمی بیٹھے تھے، یہ زیادہ ہے کم، تم نے ان کا 1 منٹ برباد کیوں کیا؟ کیوں ایسی بات کہی جو فضول تھی؟ دین تو ایسا ہے، دین کوئی مذاق نہیں ہے۔ اگر اس دین کی سیریسنس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ علی اصغر اس پہ قربان ہوا ہے، اس دین کی سنجیدگی کے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ کو دین کو بہت سنجیدگی کے ساتھ لینا پڑے گا، کیونکہ خدا متعال کل جو آپ کے ہاں آیت کریمہ بھی لکھی، ان میں سے ایک آئی ہوئی ہے، وہ دیکھیے لکھا ہوا ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، شیرخوار کی موت کے بارے میں خدا سوال کرے گا، یہ کس جرم میں مارا گیا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، آپ ذمہ دار ہیں، آپ کو جواب دینا ہوگا کہ ہم نے اس قربانی کو جاننے کے بعد اس کے لیے کیا کیا۔ تو عزیزان محترم، ہم نے جب مجالس کا سلسلہ شروع کیا تو بچپن سے ہمارے سامنے ایک پرابلم آ رہی تھی، اور اس پرابلم کو ہم سولو نہیں کر پا رہے تھے، اور پرابلم یہ تھی کہ ہماری مجالس کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب مجلس ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بہت کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ریاکشن پازیٹیولی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر باہر نکل کر کسی سے پوچھا جائے کہ مولانا نے کیا کہا 1 گھنٹے میں، اس کو لکھ کے دے دیں، تو وہ 1 صفحہ بھی نہیں لکھ پاتے۔ اور اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ جو آپ 1 گھنٹہ تشریف فرما رہے، بعض اوقات 2 گھنٹہ تک، اس سے آپ کی زندگی پہ کیا اثر پڑا، تو معاملہ ختم، پتہ ہی نہیں۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ 4 لاکھ مجلسیں کراچی جیسے شہر میں ہو رہی ہیں اور اخلاقیات پھر بھی گر رہے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں بہت جلدی میں چند سادہ سے سوالات کروں گا، اور امید ہے کہ آپ جس طرح توجہ فرماتے رہیں گے اور آپ برا نہیں مانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا، محمد آل محمد وعجل۔ آپ میں سے کچھ لوگ یہاں پہ ایسے تشریف فرمائیں جو 20-25 سال سے ہیں، کچھ لوگ اور بھی پرانے ہیں، کچھ لوگ بالکل نئے ہوں گے۔ میں صرف ایک بات پوچھنا چاہوں گا، جتنا بھی آپ کا تجربہ ہے، آپ یہ بتائیے کہ لوگوں کی دلوں کی محبتیں بڑھ رہی ہیں؟ رشتوں کے احترام بڑھ رہے ہیں؟ دلوں کا سکون بڑھ رہا ہے؟ تینوں کا جواب تقریباً جتنے بھی ملکوں میں گیا ہوں اور میں نے کیا ہے، سب نے کہا ہے کہ نہیں۔ پھر میں ایک سوال پوچھوں گا، پھر دین نے آپ کو کیا دیا ہے؟ بھائی مجھے ایک بات پتا ہے، میں طالب علم ہوں، مجھے 31 سال ہو گئے، اور جو بچے 31 اردو کی نہیں سمجھ پائیں گے گنتی کو، 31 ایئرز ہو گئے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ دلوں کو اطمینان تو بس اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ اگر 30 سال کسی جگہ پر اللہ کی یاد ہوتی رہے اور دل کو اطمینان نہ ملے تو کس کو کہوں کہ اس نے غلطی کی ہے؟
کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کریم میں نعوذ باللہ تعالی یہ بیان صحیح نہیں رہا؟ تو پھر مجھے صرف ایک ہی بات کہنی پڑے گی، بھائی یہ جو انہوں نے دین کے نام پر کام کیا ہے یہ اللہ کی یاد تھی ہی نہیں، یہ کچھ اور تھا۔ اگر اللہ کی یاد ہوتی تو دلوں کا سکون بڑھ جانا چاہیے تھا، رشتوں کے تعلقات بڑھ جانے چاہیے تھے۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یہ دین وہ دین ہے کہ جو لوگوں کو خوف کے عالم میں امن دے دیتا ہے۔ تو ان کے دلوں پہ امن نظر کیوں نہیں آتا؟ بے چینی کیوں نظر آتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ اور ہے ان کے پاس، یہ معاملہ کچھ اور ہو گیا۔ تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں، تو میں جو بات غور کی وہ یہ کہ بھئی یہ جو دین لوگوں کے پاس ہے، یہ دین تو ایک ہی جگہ سے آ رہا ہے۔ بھئی آپ نے تو حوض علمیہ اٹینڈ نہیں کیا نا، ظاہر ہے آپ خم تشریف نہیں لے گئے، آپ نجف تشریف نہیں لے گئے، آپ نے تو یہیں پہ رک کے جو کچھ بھی حاصل کیا، آپ نے جو کچھ دین حاصل کیا ہے وہ ممبر سے حاصل کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ صرف ایک کوشچن ہے وہ یہ کہ جو بھی کمی آپ کے پاس ہے، جو بھی اچھائی آپ کے پاس ہے، اس کا ذمہ دار یہی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ بھئی یہ جو لوگوں کے دلوں میں سکون کم ہے، رشتوں کے احترامات کم ہیں، تعلقات کم ہیں اور محبتیں کم ہیں، تو کون سی ایسی مشکل ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کم ہے؟ کیوں ایسا ہوا ہے؟ جب ہمارے پاس ایک راستہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے بھئی ایسا ہے کہ یہ جو دین ہے یہ کچھ اور ہے اور ہماری زندگی کچھ اور ہے، دین کہیں اور، ہماری زندگی کوئی اور، تو وہ کہیں گے مولانا بھائی آپ یہ سوال کریں ہی نہیں، آپ تشریف لائے ہیں، آپ ذکر سید الشہداء کریں، ان کے سفر کا ذکر کیجئے اور آپ اپنے گھر جائیے، ہم اپنے گھر جائیے، ہمارے دل میں خوشی آ رہی ہے، غم آ رہا ہے، آپ کو اس سے کیا سروکار؟ ہمیں سکون ملے یا بے سکونی ملے، آپ کو اس سے کیا سروکار؟ ہم 1 گھنٹے کے لیے آئے تھے، یہاں بیٹھے گئے، چلے گئے، ختم ہو گیا معاملہ۔ تو پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا دین یہ وہ دین نہیں ہے پھر جو اللہ نے بھیجا تھا۔ اللہ نے ہماری اور آپ کی زندگی میں ویک اینڈز کے خالی جگہوں کو فل کرنے کے لیے دین نہیں بھیجا تھا کہ میں اور آپ آپٹیمائزیشن آف لگژری کے بعد جو فل ان دا بلینکس رہ گئی ہیں اس میں دین کو انسرٹ کرتے پھریں۔ اس کے لیے دین نہیں آیا تھا، دین آیا تھا کور آف لائف کو ایڈریس کرنے کے لیے، زندگی کی اصل حقیقتوں کو ایڈریس کرنے کے لیے دین آیا تھا۔ اچھا دین کا کام کیا ہے؟ دین کا کام ہے مشکل حل کرے۔ اب ایک اور مسئلہ ہو گیا، دین خود سب سے بڑی مشکل بن گیا، سب سے بڑی مشکل دین بن گیا اس وقت۔ بھائی دین آیا تھا مشکل حل کرے، یہ کیا ہو گیا کہ دین ہی مشکل بن گیا؟ تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے بھائی اس کا دین سے تعلق کتنا ہے، کس طریقے سے ہے۔ تو اب میں نے اس کے اوپر بہت غور کیا کہ بھائی میں دین کا طالب علم ہوں نا، اور میں طالب علم ہونے کے ناطے ایک حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہ محمد۔ ہوتا یہ ہے کہ ابھی کوئی اگر آدمی آرکیٹیکٹ ہو اور وہ کسی دوسری جگہ کے اوپر جائے تو وہ کیا دیکھے گا دوسری جگہ پہ جا کر؟ کہ وہاں کے پانی میں وائرس ہیں یا نہیں ہے؟ نہیں، وہ دیکھے گا کہ وہاں کی بلڈنگز کیسی ہیں۔ آرکیٹیکٹ کا کام یہی ہے، بلڈنگ بنائے، بلڈنگ دیکھے، تو وہ جائے گا دیکھے گا مثلا بoston کی جو آرکیٹیکچر ہے اس میں اور مثال کے طور پر نیو یارک کی جو آرکیٹیکچرز ہیں اس میں کیا فرق ہوا، دونوں کی بلڈنگز میں کتنا ڈفرینس ہے، وہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ کیا ہے، مثلا ان دونوں کا بیلجیم کی کنسٹرکشن سے کیا تعلق ہے، یا مثلا جو لوگ انگلینڈ سے آئے تھے اس کا ریفلیکشن اسٹیٹس کے اوپر کیا ہوا آرکیٹیکچر کی دنیا میں۔ صحیح ہے، تو آرکیٹیکٹ یہ کرے گا۔ اچھا ڈاکٹر اگر ایک جگہ پہ جائے گا تو کیا دیکھے گا؟ بھائی یہاں پہ لوگوں کی صحت کیسی ہے، یہاں پہ بیماریاں کون سی ہیں، یہاں پہ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، وہ یہ دیکھے گا۔ اچھا اگر دین کا طالب علم کسی جگہ پہ جائے گا تو کیا دیکھے گا؟ وہ یہ دیکھے گا کہ ان کا دین کیا ہے، دین کس لیول پر ہے۔ اچھا بھائی ڈاکٹر کو تو سمپٹمز چاہیے ہوتی ہیں، اس سے پہچان لیتا ہے کہ بھئی اس کی باڈی جو ہے وہ ہیلدی ہے یا نہیں ہے۔ ایک آرکیٹیکٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے پرنسپلز کے تحت دیکھ لیتا ہے کہ کنسٹرکشن کے اندر اسٹیبلٹی ہے اور اس کے ایسٹیٹک سینس جو ہے وہ کام کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے۔ دین کا طالب علم اس بات کو کیسے پہچانتا ہے کہ ان کا دین کہاں پہ کھڑا ہے؟ دین کا طالب علم سادہ سا ایک کام کرتا ہے، وہ آ کے دیکھتا ہے ان کی دلوں کی محبتیں کم ہو رہی ہیں بڑھ رہی ہیں۔ اگر محبتیں کم ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے ان کا دین سخت مصیبت میں ہے، اور بعض کا تو آئی سی یو میں ہے، بعض کا تو آئی سی یو میں ہے، حقیقت ہے۔
دین زندگی کی مشکل کو حل کرے. اچھا اب جیسے یہ ہوتا ہے تو پھر اس کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ بھئی اب یہ جو مشکل آ گئی ہے، مثلا فرض فرمائیے ایک علاقے کے اندر کوئی بیماری پھیل گئی ہے تو اس کو ڈاکٹر حل کرے گا یا کارپینٹر؟ بیماری کو تو ڈاکٹر کو ہی حل کرنا ہوگا. لکڑی میں کیڑا لگ گیا تو کارپینٹر سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن انسانوں کے اندر اگر کوئی بیماری آئی تو اس کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہوگا. تو اگر کسی کے دین میں پرابلم آ جائے تو وہ کس سے رجوع کرے؟ ہاں، اور پھر اس کے بعد وہ یہ دیکھے گا کہ اچھا بھائی ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ کہ پرابلم کا سولوشن دو طرح کا ہوتا ہے. پرابلم کا سولوشن دو طرح کا ہوتا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. بہت معذرت چاہوں گا، میں ابھی تک اپنے طریقہ کار کے بارے میں کچھ نہیں کہہ پا رہا. میں اس طرف لانے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں اور بات ادھر ادھر جائے جا رہی ہے، اور مجھے وقت کو مسلسل دیکھتے رہنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے اور آپ پریشان ہو جائیں گے. پھر کراچی میں ایک پل گر گیا، شیر شاہ میں تھا ایک پل، اور پل جو گرا تو اس کے نیچے کچھ انسان دب کے بھی مرے، اور اس میں ایک مومن بہت اچھا لڑکا تھا، رضوان نام کر کے مجھے یاد آتا ہے. تو وہ جو پل تھا، وہ اس کی جو کنسٹرکشن تھی اس میں ایک پرابلم آ گئی تھی، اور وہ جو پلرز کے اوپر سلیب تھی، اس سلیب کے اوپر جو انہوں نے پل کو رکھا تھا وہ وائبریٹ کر رہا تھا. تو انہوں نے مختلف اسپیشلسٹ جو کنسلٹنسی فرمز ہوتی ہیں ان کو رجوع کیا. تو ٹرکش ایک فرم آئی اور اس نے کہا کہ بھئی یہ جو آپ کی سلیب پلر کے اوپر وائبریٹ کر رہی ہے یہ ہے تو خطرناک، لیکن اس کا سولوشن ہمارے پاس ہے، وہ سولوشن ہم آپ کو دے دیتے ہیں. انہوں نے سولوشن دیا اور 2 مہینے کے اندر پل نیچے گر گیا. وہ تو سوال یہ ہوا کہ یہ جو انہوں نے سولوشن دیا وہ کتنی دیر کا تھا؟ یہ 2 مہینے کا تھا، اور مشکل پھر بھی حل نہیں ہوئی. بعض اوقات کیا ہوتا ہے عزیزان محترم کہ مشکل اتنی ڈیپلی روٹڈ ہوتی ہے کہ آپ اس کو مسالے لگا کے حل نہیں کر پائیں گے. آپ کو ایک بنیادی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہ جو پرابلم ہے اتنی فنڈامنٹل ہے کہ جب تک آپ اس کا فنڈامنٹل سولوشن نہیں دیکھیں گے آپ کی پرابلم سولو ہونے والی نہیں ہے. تو اگر آپ کے جسم میں گرمی ہے اور آپ بار بار اسپرنٹ کھائے چلے جائیں گے تو خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ آپ کو ٹائیفائڈ بھی ہو سکتا ہے. کیوں؟ ممکن ہے کہ کوئی زخم اندر تھا. آپ ٹیمپریچر تو بار بار گرا لیں گے لیکن زخم تو اندر رہے گا. تو جب وہ بسٹ ہوگا تو نعوذ باللہ السر بن جائے گا، پھر تو بہت بڑی مصیبت بن جائے گی. پھر آپ سنبھال نہیں پائیں گے اسے، اس میں پوائزن آپ کی پوری باڈی میں پھیل جائے گا نعوذ باللہ تعالیٰ. تو اچھے ڈاکٹر کو یہ چاہیے کہ وہ سب سے پہلا کام یہ کرے کہ جا کر دیکھے بھائی یہ جو پرابلم ہے یہ فنڈامنٹل ہے یا سرفیس کی ہے. سرفیس کی ہے تو پرابلم کا سولوشن سرفیس پر ہی ہے، لیکن اگر فنڈامنٹل ہے تو پرابلم کا سولوشن فنڈامنٹل ہے. اب میں آپ سے پوچھوں گا آپ کی سوسائٹی کا پرابلم فنڈامنٹل ہے یا سرفیس پر ہے؟ فنڈامنٹل ہے. اچھا اگر یہ فنڈامنٹل ہے تو اس میں پرابلم ہے کیا؟ دیکھیے اب آپ کی خدمت میں کام کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ یہ کہ جب میں نے مجلسیں پڑھنا شروع کی تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ لوگوں نے مجلس پڑھوانے والوں میں کچھ اسٹینڈرڈز بنائے ہوئے ہیں. وہ اسٹینڈرڈز شاید وہ نہیں ہیں جو رسول اللہ نے بنائے تھے. مجھے یہ لگا، میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اچھا میں حتی الامکان آپ کی خدمت میں کوشش ہی کروں گا کہ کوئی بات بے بنیاد نہ ہو. کیوں؟ ایک تو کہ کیمرہ آپ کا بھی لگا ہوا ہے لیکن اس سے بڑا خدا کا کیمرہ لگا ہوا ہے. خدا ہم سے پوچھے گا کہ بھئی آپ شبیہ ممبر رسول پر بیٹھ کر بے بنیاد بات کیسے کہہ گئے؟ تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. پھر تو اب مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی ہوا کیا. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، اللہ کے نبی نے مسجد نبوی بنوائی، اور مسجد نبوی بنوانے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی یہاں کیا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہاں مسجد میں یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی شروع کریں. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں ایک اناؤنسمنٹ ہوگا. ایک آدمی ذرا اونچائی پہ جائے گا اور وہ اونچائی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو ان جملوں کے ذریعے سے دعوت دے گا. ان جملوں کے مجموعے کو اب ہم اذان کہتے ہیں. اذان کہ جو کہ ایکچولی ایک اناؤنسمنٹ ہے. اچھا اس اناؤنسمنٹ کے اندر علم نہیں دینا تھا، اس کے اندر علم نہیں دینا تھا، پیور اناؤنسمنٹ ہے. اناؤنسمنٹ اس کے اندر کوئی ایکیڈیمک ڈسکشن نہیں ہے. گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہے، گواہی دیتا ہوں کہ نبی ہیں، گواہی دیتا ہوں امیر المومنین کی، اور یہ نماز بہترین کام ہے، اس کی طرف آ جاؤ، اس کی طرف آ جاؤ. اور
اللہ بزرگوار ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس میں کوئی ایکیڈیمک ڈسکشن نہیں ہے, اس کے اندر کنفیشنز ہیں اور اس کے اندر ایک انویٹیشن ہے, دیٹس اٹ. کوئی ایکیڈیمک ڈسکشن نہیں ہے. صحیح. اب اللہ کے رسول سے پوچھا ہے اللہ کے رسول یہ کتنی دفعہ ہونی ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ ہر روز اتنی دفعہ ہونی ہے. تو آخری بات جو آئی سامنے ہوئی کہ اللہ کے رسول میں دے دوں؟ فرمایا نہیں, آپ نہیں دیں گے. اللہ کے رسول کون دے گا؟ اچھا اللہ کے رسول کیا ہیپیزرڈ ڈیسیشنز لیتے تھے؟ نعوذ باللہ تعالی, ایسا ممکن نہیں. استغفر اللہ رب العالمین. اللہ کے رسول ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے تھے, جو کرتے تھے اللہ کی وحی ہوتی تھی بس. اب اللہ کے رسول سے پوچھا ہے اللہ کے رسول آپ نے ایک بندے کا انتخاب کیا ہے, یہ ایز پر اسٹینڈرڈز ہے یا ہیپیزرڈ ہے؟ تو فرمائیں نعوذ باللہ تعالی, ہم کوئی شاعری تھوڑی کرتے ہیں, ہم اسٹینڈرڈز کے اوپر بات کرتے ہیں. اسٹینڈرڈز کے تحت ہم نے ایک آدمی کا انتخاب کیا ہے. تو میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, اگر آپ سے کوئی اناؤنسمنٹ کروانا ہو تو آپ کے اسٹینڈرڈز کیا ہیں؟ اگر آپ نے اور میں نے, ہم اور آپ شامل ایک ہی کشتی کے سوار, ایک اسٹینڈرڈ بتا دیجئے کہ اناؤنسمنٹ کرنے والے کے اسٹینڈرڈز کیا ہیں. تو میں بھی آپ کی خدمت میں تیزی سے عرض کرتا ہوں, جو یہاں پہ نہیں ہوں گے کہیں اور کے ہیں, لیکن ہو رہا یہی ہے, جنرلی یہی ہو رہا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا, صلی علی محمد و آل. جنرل اسٹینڈرڈ کے مطابق اگر مجھے اناؤنسمنٹ کرنا ہے تو میں سب سے پہلے یہ پوچھوں گا کہ بھئی اناؤنسمنٹ کس زبان میں ہونا ہے؟ انگلش میں ہونا ہے, فرینچ میں ہونا ہے, عربک کے اندر, فارسی میں یا اردو میں؟ جس زبان میں اناؤنسمنٹ ہونا ہے اس زبان کا بندہ مجھے چاہیے. انگلش کا اناؤنسمنٹ ہے تو مجھے ایسا آدمی چاہیے جس کی انگلش کی گواہی میں دے سکوں کہ ہاں یہ اچھی انگلش بولتا ہے. ایکسنٹ اس کا, اگر مثلا امریکہ میں ہے تو امریکن ایکسنٹ کی انگلش ہونی چاہیے, اگر یو کے اندر ہے تو برٹش انگلش کا ایکسنٹ ہونا چاہیے. اگر یہ اناؤنسمنٹ اردو میں ہو رہا ہے تو پھر اچھی اردو ہونی چاہیے, اس کی اچھی اردو ہونی چاہیے. اور اگر کوئی کسی خاص کمیونٹی کا ہے تو اسی کمیونٹی کی زبان ہو تو بہتر ہے. تو مثلا حیدرآبادی ہیں تو ان کی اپنی ایک اردو ہے, لکھنؤ والے ہیں تو ان کی اپنی ایک اردو ہے, اور کراچی والوں کی تو ایک اور ہی اردو ہے, اور ممبئی والوں کو تو پوچھے ہی نہیں بس. پھر تو جو جہاں کی اردو ہو ویسے ہی اناؤنسمنٹ کرنے والا بندہ چاہیے. تو پہلی بات جو ہمیں اور آپ کو چاہیے وہی کہ اس کی زبان اچھی زبان ہونی چاہیے. صحیح ہے, کیونکہ اس کی وجہ اچھا پروناؤنسیشن کیسا ہو, اس کا اچھا ہونا چاہیے, اچھا پروناؤنسیشن ہو. انگلش بولے تو لگے انگلش بولتا ہے, فرینچ بولے تو لگے فرینچ بول رہا ہے, عربک تو عربک, فارسی, اردو سب ایسے, بہت اچھی پروناؤنسیشن صاف ستھری ہونی چاہیے. اچھا اس کے بعد اس کی اپیئرنس کیسی ہونی چاہیے؟ اچھا ہو کہ ذرا صاف ستھرے سے کپڑے پہنا ہوا ہو, لوگ اس کو دیکھیں تو ان کو ذرا ہو. اچھا سوشل اسٹیٹس کیسا ہونا چاہیے؟ جتنا بڑا ہو اتنا ہی بہتر ہے, کیونکہ بات میں وزن آتا ہے, بات میں وزن آتا ہے. اچھا اس کے بعد اس کا چہرہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ جتنا خوبصورت ہو جائے بہتر ہے. یہ ہمارے اسٹینڈرڈز ہیں, اور اللہ کے رسول نے ان میں سے کسی ایک بھی اسٹینڈرڈ پر عمل نہیں کیا. اس کو اعلان کرنے کے لیے بھیج دیا جس کو عربی بولنا آتی ہی نہیں تھی, اور وہ بھی ایسی سوسائٹی کے اندر جہاں اگر کسی کی عربی صحیح نہیں ہوتی تھی تو اس کو کہتے تھے یہ گونگا ہے. جن کو اپنی عربی کے اوپر اتنا ناز تھا, اتنے وہ اس معاملے میں حتی ایروگینٹ تھے کہ اگر کوئی عربی صحیح نہیں بولتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ تو گونگا ہے. اللہ کے نبی نے ایسی ایک قوم کے اندر ایسے ایک آدمی کو بھیج دیا جس کو عربی بولنا صحیح نہیں آتی تھی. اور مشکل ساری یہ تھی کہ اناؤنسمنٹ میں, ڈیلی اناؤنسمنٹ میں ایک ایسا لفظ آنا تھا جس کا پروننسیشن اس کی زبان سے نکلتا ہی نہیں تھا, وہ شین بول ہی نہیں سکتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیلی ایک جوک بنے گا کہ بھئی یہ کیا آدمی بھیج دیا اللہ کے رسول نے. اچھا بھائی سوشل اسٹیٹس کیسا ہے؟ نل, ایکچولی نل, ویسا تو ہے ہی نہیں اصلا. لباس کیسا ہے؟ ایک لنگ باندھتا ہے, دیٹس اٹ. کیا لباس کی بات کر رہے ہیں, وہ اس کے پاس ہے ہی نہیں کچھ. چہرہ کیسا ہے؟ اس کی قوم کا ایک اور آدمی جب اللہ کے نبی کے پاس آیا, اللہ کے نبی میری کہیں شادی ہو سکتی ہے, تو کوئی عرب تیار نہیں ہوتا تھا کہ اس سے شادی کرے.
نہ سوشل اسٹیٹس، نہ شکل و صورت، نہ زبان، نہ کچھ بھی نہیں. اللہ کے نبی نے اناؤنسمنٹ کے لیے بھی اسٹینڈرڈز دیے. اور اگر کوئی اللہ کے نبی سے کہتا ہے اللہ کے نبی اس نے علم دینا ہے، پھر اس نے علم دینا ہے، اس نے دین دینا ہے. ابھی صرف اناؤنسمنٹ کرنا تھا، اس کے لیے اللہ کے نبی نے کہا شکل نہیں چاہیے، کپڑے کا مسئلہ نہیں ہے، سوشل اسٹیٹس نہیں چاہیے، پروناؤنسیشن نہیں چاہیے، صرف ایک بات چاہیے، یہ اذان دے گا تو سورج نکلے گا، ورنہ فجر نہیں ہوگی، معاملہ ختم. صرف ایک چیز چاہیے، تقوی، بس، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے. نہ اس کی شکل چاہیے، نہ اس کا لباس سے، نہ اس کا سوشل اسٹیٹس، نہ اس کا پروننسیشن، نہ اس کی خطابت. تو پھر آپ کیوں خطابت سے اتنے چپک گئے؟ آپ نے کیوں خطابت پہ علم اور تقوی کو قربان کر دیا؟ اور جب کوئی قوم اللہ کے نبی کے دیے ہوئے سٹینڈرڈز کو قربان کر دے تو اس قوم کے ساتھ کیا ہوتا ہے پھر؟ بھئی اگر میں نے خطابت لی اور علم چھوڑ دیا، اور خطابت لی اور تقوی چھوڑ دیا، تو بہت سادہ سی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں علم اور تقوی سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا. اور یہی ہو گیا. تو اس میں اچھمبے کی کون سی بات ہے؟ اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ اچھا آپ کہیں بھئی یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا. اچھا نہیں لگ رہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دنیا تو کاز اور ریزنز اور ایفیکٹس کے اوپر ہوتی ہے، کاز اور ایفیکٹ کے اوپر ہوتی ہے. آپ اس کو صحیح کر لیجئے، معاملہ صحیح ہو جائے گا. اچھا معاملہ صحیح کروں تو کیا کروں؟ آئندہ سے خطابت کے بجائے علم اور تقوی کو اہمیت دیتے ہیں. آئندہ سے یہ کرنا. آپ کہیں گے میں کرنے کو تو تیار ہوں لیکن اس میں مزہ نہیں آتا. تو یا مزہ لے لو یا رزلٹ لے لو. دو میں سے جو زیادہ اچھی لگے اسے لے لو. مزے لے لو. صرف یہ کہ یہ مت پوچھنا پچھلے سال 1400 بندے کیوں شہید ہوئے، یہ نہیں پوچھنا پھر. اور یہ بکلیٹس بھی مت بنانا کہ کراچی میں کتنے شہید ہو گئے. اس کا کیا فائدہ پھر؟ بھئی جب علم و تقوی سے پیچھے رہ جاؤ گے تو پھر دشمن تو سر پہ بیٹھ ہی جائے گا. ہمارے مکتب کی میراث علم اور تقوی ہے. ہماری مکتب کی میراث علم اور تقوی ہے. اگر اس کو کھو بیٹھے تو آپ اوریٹری کی دنیا میں دی موسٹ ایلوکوینٹ اسپیکرز لے آئیے، پھر اس سے کیا فرق پڑے گا؟ جائیے. ایلوکوینسی اگر علم اور تقوی کے ساتھ نہ ہو تو کیا بیچتی ہے پھر؟ کیا بیچے گی؟ تو مجھے فوراً ایک بات سمجھ میں آئی مجھے کہ بھائی اگر آپ کو اللہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے، خاندان عصمت کے سامنے سر اپنا بلند رکھنا ہے اور ان کے سامنے عزت کمانی ہے، تو پھر ایک بات یاد رکھنا، خطابت نہیں چاہیے، علم چاہیے، بس. اچھا ہم سے بہت سارے لوگوں نے کہا مولانا اگر خطابت نہیں ہوئی تو آپ کو کوئی مانے گا ہی نہیں. تو پھر مجھے ایک اور بات سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ کیا ممبر پر اور ممبر کے علاوہ سید الشہداء کے کسی بھی موقع پر، چاہے سوز و سلام ہو، چاہے ممبر ہو، چاہے ماتم ہو، نوحہ پڑھنے والا ہو، کیا یہ میری پرسنل اسکلز کے ڈیمونسٹریشن کی جگہ ہے؟ کیا یہ میری پرسنل آرٹ کی ڈیمو کی جگہ ہے؟ قسم کھا رہا ہوں اگر میں کر رہا ہوں تو خون سید الشہداء کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہوں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل. میرا کام اپنی ذاتی صلاحیتوں کو ثابت کرنا نہیں ہے. اگر میں یہ کروں گا تو سید الشہداء کے کام میں خیانت کروں گا. میرا کام صرف ایک کام ہے، امام حسین سے پیغام لوں، ان کے چاہنے والوں تک پیغام دوں، ختم. مرثیہ سلام پڑھنے والے کا صرف ایک کام ہے، سید الشہداء کے چاہنے والے رونے کے لیے آئے، ان کو رلا لے. ماتم کرنے والے کا صرف ایک کام ہے، امام حسین کے چاہنے والے ماتم کرنے آئے، ماتم کروا دے. اگر ماتم کرنے والا کہے اس میں میری بھی تو ذات چمکے، مجلس پڑھنے والا کہے میری بھی تو خطابت کے جوہر نکلیں،
سو سلام پڑھنے والا کہے مجھے بھی تو لوگ مانے کہ میری آواز کیسی ہے. سب خیانت کار ہیں, سب خیانت کار ہیں. کس نے تمہیں کہا کہ سید الشہداء کی عزاداری تمہاری ذاتی صلاحیتوں کا ڈیمو ہے؟ ایک دفعہ بھی میں نے یہ کوشش کی کہ یہ پلیٹ فارم میرے کام آ جائے. میں خیانت کر رہا ہوں. کیوں میرے کام آ رہی ہے؟ اگر آ بھی رہی تو مجھے فوراً پیچھے ہٹ جانا چاہیے. سید الشہداء کی محبتوں میں مجھے لٹیرا نہیں بننا چاہیے. مجھے حق نہیں کہ میں راہزن بنوں اور سید الشہداء کے راستے پر چلنے والوں کو اپنی طرف گھسیٹنا شروع کر دوں. یہ کس نے مجھے حق دیا؟ مجھے اگر کسی نے ممبر پہ بٹھایا تو صرف ایک کام کے لیے, یہ دین سیکھ کر آ رہا ہے, ہمیں دین دے دے, معاملہ ختم. اس سے زیادہ کوئی نہ کرے. بدقسمتی سے یہی ہو رہا ہے. لوگوں نے سید الشہداء کے پلیٹ فارم کو اپنی ذاتی صلاحیتوں کو منوانے کے لیے پلیٹ فارم سمجھ لیا. جب یہ ہوگا لوگ بڑے ہو جائیں گے, پیغام پیچھے رہ جائے گا. ہیروز بن جائیں گے, پیغام نہیں ہوگا. اب ہمارے ساتھ یہی ہو گیا. ہماری کمیونٹی میں ہیروز بن گئے, اس کی اتنی چیزیں ہٹ ہو گئیں, اس کا یہ ہو گیا, اس کا یہ ہو گیا, اور پیغام نہیں معلوم پیغام کہاں گیا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اب کسی نے جاگنا ہے یا نہیں جاگنا ہے؟ سید الشہداء کو منہ دکھانا ہے یا نہیں دکھانا ہے؟ میں نے اپنے لیے طے کیا, میں نے کہا دیکھو خائن نہیں بنو, امام کے شاگرد بنو, ان کا پیغام لو, ممبر پہ بیٹھو, پیغام دو. اور جہاں کہیں یہ دیکھو تمہاری ذاتی پروجیکشن ہو رہی ہے, پیچھے چلے جاؤ. یہ ذات کی پروجیکشن کے لیے نہیں ہے. اس میں ناانصافی مت کرو. اور انسان کسی دوسرے کی کمپنی میں خیانت کریں تو خیانت کار کہلاتا ہے, لیکن اس آدمی کا خیانت کار کہلاتا ہے. میں خون حسین کا خیانت کار نہ بن جاؤں کہیں. یہ امام حسین کا خون ہے, یہ علی اصغر کا خون ہے. یہ تو عزیزان محترم, میں آپ کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا, ایسا نہ ہو کہ امام حسین پوچھیں تم میرے غم میں مزے کے لیے شرکت کر رہے تھے, مزے کے لیے آئے تھے, تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ اور میں بہت ساری جگہوں پہ پہنچتا ہوں تو میرا دل اندر اندر ڈوبنے لگتا ہے کہ یہ ہم امام کو یاد کر رہے ہیں یا اپنی ذاتی صلاحیتوں کو منوا رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں یہ؟ یقین مانے میں دل ڈوبنے لگتا ہے بعض اوقات. اس کے بعد آخر میں یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے جد امجد صابر تھے, وہ صابر ہیں, ابھی بھی اجازت دے رہے ہیں کہ چلو یہ بھی آ جائیں ہمارے نام پر, کوئی بات نہیں. صابر ہیں جد امجد, صبر کرو. کب تک؟ کب تک؟ عزیزان محترم, یہ پہلا پوائنٹ تھا. میں نے سوچا میں خطابت نہیں کروں گا, جو کروں گا علم حاصل کروں, شاگرد ہوں مکتب کا, اللہ کرے کہ ایسا ہی رہوں, اور علم حاصل کروں اور ان کے علم کو لوگوں تک پہنچاؤں. یہ محبت کے نام پر آئیں سید الشہداء کی, ان کو اسی راستے پہ آگے بڑھاؤ. ہمارا کام یہ ہونا چاہیے. یہ پہلا پوائنٹ ہے. 2 پوائنٹ اور کہنے تھے, میں نے آپ کا کافی وقت لے لیا, اور لیکن یہ کہ یہ وہ فنڈامنٹل سلوشن ہے, اس سے کم پہ بات نہیں ہو پائے گی. اب یہ وہ بنیادی علاج ہے جو ہونا پڑے گا. ایک درخواست کروں گا, جیسے آپ کو کبھی احساس ہونا کہ کوئی میرا جیسا پڑھنے والا یا اس سے ایفیلیٹڈ 2-3 کام جو ہو رہے ہیں, ان میں کوئی اپنے لیے تعریفیں جمع کرنا چاہ رہا ہے, سمجھ جائے گا کہ آپ ڈسٹریکٹ ہو گئے. آپ ڈسٹریکٹ ہو گئے. تعریفیں امام حسین کے لیے, ادھر ہی جائیں. نہ کسی شاعر کی شاعری پہ, نہ کسی خطیب کی خطابت پہ. میسج, دیٹس اٹ, اور کچھ نہیں. آپ کسی کو یہ حق نہیں ہے اس پلیٹ فارم کو اپنے لیے استعمال کرے. ہم سب کو ایک دوسرے کی خدمت کرنی چاہیے. مثلا آپ کو منتظمین کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ وہ یہ کام کر لیں. پڑھنے والوں کو آپ کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ آپ محبت میں آگے بڑھ جائیں. آپ کو پڑھنے والے کا ساتھ دینا چاہیے کہ اس کا بھی خیال کر لیں. یہ ساری چیزیں ہونا چاہیے, لیکن ہدف سید الشہداء ہو. بس پرسنل اچیومنٹس کے لیے یہ پلیٹ فارم اچھا پلیٹ فارم نہیں. یہ پہلی بات تھی. 2 پوائنٹس اور کہنے ہیں مجھے, اور مجھے امید ہے کہ میں آپ کو نہ تھکا پایا ہوں
انہیں ناراض کر رہا ہوں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دوسرا پوائنٹ بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی، وہ یہ کہ بہت سارے افراد، بہت سارے لوگ ہمارے جیسے پڑھنے والے علم کے سمندر بہا رہے ہیں. ایک شخصیت ہیں ایران میں، کافی مشہور ہیں، ان کے بارے میں ایک اسکالر نے ان سے پوچھا، ان کے بارے میں ایک اسکالر سے کسی نے پوچھا کہ وہ کیسے ہیں. اس نے کہا کہ وہ علم کا سمندر ہے لیکن گہرائی 1 انچ ہے. علم کا سمندر ہے، گہرائی 1 انچ ہے. مجھے یہ احساس ہوا کہ ہم لوگ علم کا سمندر ہیں اور عمل 1 انچ ہے. اس ساحل پہ کھڑے ہو تو دوسرا ساحل نظر نہیں آ رہا کہ علم کا کہاں پر ہے، اور عمل کتنا ہے؟ ٹخنا بھی نہیں ڈوب رہا، ٹخنا بھی نہیں ڈوب رہا، 1 انچ بھی نہیں ہے یہ عمل کے اندر. بھیا یہ جو دین ہے یہ عمل پہ ہے، یہ صرف سیکھنے پہ نہیں ہے، یہ عمل کے اوپر ہے. اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی میں 20 سال تک علم سیکھتا رہوں اور اس 20 سال علم سیکھنے کے بعد میرے عمل میں تبدیلی نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے میں نے ناانصافی کی ہے، صرف قیامت کے دن کے لیے اپنے سوال کو بڑھا دیا. ہر وہ علم جو عمل تک نہ پہنچائے قیامت کے دن صرف سوال بڑھائے گا، یہ ہوگا. تو آپ کو اور مجھے، جو مجھے بات سمجھ میں آئی فوری طور پر، وہ کہ آپ کو اور مجھے علم کے پیچھے عمل پہ جانا پڑے گا. تو ہم نے اپنے لیے سوچا کہ بھئی جب بھی ہم علم کی باتیں کریں تو فوراً عمل کی طرف لے کر جائیں. ایسا نہ ہو کہ علم رہ جائے اور عمل نہ ہو. عمل نہیں ہوا تو پھر کیسے ہوگا؟ پھر تو کوئی کام ہی حل نہیں ہوگا. اچھا، اب ایک اور بات میں آپ سے پوچھوں گا، لوگوں کے لیے علم آسان ہے یا عمل؟ علم آسان ہے، علم لو گھر جاؤ معاملہ ختم. لیکن جیسی عمل کی بات کرو اب دشواری ہے، اب دشواری. دیکھیے بہت سادہ سی بات ہے، ابھی جو باتیں ہوتی ہیں، سید الشہداء نے ظلم کے خلاف جہاد کیا اور بیعت کا انکار ہو کر دیا اور پھر کبھی بیعت کا مطالبہ نہیں کیا. صرف ہم سے کوئی یہ پوچھے ظالم سارے مر گئے، آپ کس ظالم سے لڑ رہے ہیں؟ آپ نے کس ظالم کی بیعت کا انکار کیا؟ سوال ہے یا نہیں ہے؟ بھائی مولا کی ایک وصیت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مولا عامر المومنین کی ان کے نام پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، اس سے پہلے کہ میں جملہ عرض کروں، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اگر مولا 1400 سال پہلے کوئی چیز کہیں اور وہ جو کچھ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا وہ کوفہ کی سرزمین پہ رہ کر ارشاد فرمایا تھا، نیو یارک میں ویلڈ ہے یا نہیں ہے؟ 1400 سال بعد بھی ویلڈ ہے یا نہیں ہے؟ ویلڈ ہے. تو پھر میں جملہ سناتا ہوں آپ کو، کیونکہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ویلڈ ہے. صحیح ہے. امام نے فرمایا تھا ظالم کے دشمن بن جاؤ اور مظلوم کے مددگار بن جاؤ. کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. ظالم کے دشمن بن جاؤ، مظلوم کے مددگار بن جاؤ. میں آپ سے صرف ایک سوال کروں گا، یہ جملہ، یہ فرمان امیر المومنین سلام اللہ علیہ ابھی تک ویلڈ ہے یا نہیں ہے؟ ابھی تک چھوڑو، قیامت تک ویلڈ ہے یا نہیں ہے؟ صرف کوفہ کے لیے یا کائنات کے ہر خطے کے لیے؟ آپ کے میرے لیے ہے یا نہیں ہے؟ کس ظالم سے آپ لڑ رہے ہیں؟ کس ظالم کی دشمنی آپ نے کی ہے؟ کس مظلوم کی نصرت آپ نے کی ہے؟ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. تم ظالم کے دشمن بن جاؤ. مجھ سے ایک سوال ہوگا، تم نے کس ظالم کی دشمنی کی؟ جب تم نے اس ظالم کی دشمنی کی، اس ظالم نے تمہیں للکارا تھا. جب اس نے تم کو للکارا، تم نے اس کے مقابلے میں کیا کیا تھا؟ تم نے کس مظلوم کا ساتھ دیا؟ اس مظلوم کا ساتھ دینے میں تم سے کچھ ہوا؟ کچھ کیا تم نے یا نہیں کیا؟ اگر امیر المومنین کا وہ جملہ ویلڈ ہے اور قطعاً ویلڈ ہے، نہ صرف آج کے لیے بلکہ قیامت تک، اور ہر خطے کے لیے ویلڈ ہے اور کنفرم ایسا ہی ہے، نہ صرف دنیا بلکہ اگر کسی اور پلانٹ کے اوپر بھی کوئی آبادی ہوئی تو اس کے لیے بھی یہی جملہ ویلڈ ہے، تو پھر پوچھنا پڑے گا پھر میں کس ظالم سے لڑا؟
اچھا آپ کے سامنے اور میرے سامنے ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ مولانا میں ایک ایسے اسفیئر میں آ گیا ہوں جہاں ظالم اور مظلوم کی کہانی ختم ہو گئی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ جملہ ویلڈ نہیں ہوا. آپ کو یونیورس کے اندر ایک ایسا ڈاٹ مل گیا ہے جس کے اوپر ظالم اور مظلوم کی کہانی ختم ہو گئی ہے، تو پھر امیر المومنین کا جملہ یونیورسل کیسے ہوا؟ پھر اس کا یونیورسل اپلیکیشن کیسے ہوگا؟ پھر یہ جو جملہ امیر المومنین کا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ یونیورسل ہے، یہ یونیورسل ریالٹی، گریوٹی کی طرح. گریوٹی یونیورسل ہے، ہمیشہ ہوگی. اگر یہ یونیورسل ہے اس کا مطلب ہے ظالم مظلوم کی کہانی ہمیشہ رہے گی، اور ہمیشہ میرے سامنے امیر المومنین کا یہ سوال رہے گا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، اور یہ آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہوگا. تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ علم کے ساتھ عمل لے کر آؤ. یہ نہیں ہو سکتا علم پھیلتا رہے عمل نہ پھیلے، ورنہ کیا فائدہ ہوگا؟ پھر یہ دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات بھی عرض کروں، درود بھیجے گا محمد وآل محمد وآل محمد عجل فرجہ. یہ سب باتیں میں اس لیے عرض کرتا ہوں کیونکہ ہمارے سے بعض دوست احباب ظاہر جن کی عادت ہوتی ہے کہ وہ خطابت سن رہے ہوتے ہیں، وہ بیچارے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مجلس بعد میں شروع ہوگی. تو میں تفصیل سے بتا دیتا ہوں کہ نہیں، بعد میں نہیں شروع ہوگی، یہی مجلس ہے، یہ مجلس ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ظاہر ان بیچاروں کو عادت نہیں ہوتی تو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آج لگتا ہے مجلس ہونی نہیں ہے. نہیں، اصل میں یہی مجلس ہے، اور مجلس کا کام ہی یہی ہے. مجلس کا کام کیا ہے؟ امیر المومنین کی تعلیمات کو پھیلائے. امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کی تعلیمات کو پھیلائے، یہ ہدف ہے. درود بھیجے گا ان مولا کے نام پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک تیسری بات مجھے سمجھ میں آئی، میں بہت معذرت چاہتا ہوں جن دوست احباب کو ہمارا انداز پسند نہیں آ رہا ہوگا، اور یا ان کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ وقت شاید صحیح نہیں ہو رہا ہے، لیکن بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں، میں اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتا. تیسری بات جو مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ کہ مجھے اپنے افراد دوستوں کے اندر اور جس قوم سے میں وابستہ ہوں مجھے اس کے اندر بعض مشکلات نظر آتی ہیں. میں ان مشکلات کو دیکھتا ہوں، اور ان مشکلات کو دیکھنے کے بعد مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ یہ ہے کہ یہ مشکلات کیوں بڑھے چلی جا رہی ہیں. تو پھر مجھے اس کی ایک وجہ بھی سمجھ میں آئی، جو ایک دو وجوہات سمجھ میں آ چکی ہیں، میں بتا چکا ہوں. تیسری یہ ہے، مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، ذرا غور فرمائیے گا، وہ یہ کہ ہمارے جو بولنے والے ہمارے جیسے ہیں وہ ایک ایسی قوم کو سنا رہے ہیں جو یہاں نہیں بیٹھی بھی، اور جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کام کی کوئی بات نہیں کہہ رہی ہے. مسلسل ایسی قوم کو سنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو نہ سن رہی ہے نہ سمجھ رہی ہے. تو جس کو ہم سنا رہے ہیں وہ سن نہیں رہے، اور جو سن رہے ہیں ان کے کام کی کوئی بات نہیں کر رہے. تو پھر ان بیچاروں کے ساتھ کیا ہوگا؟ پھر نہ وہ صحیح ہوئے نہ یہاں کوئی بات بنی. تو پھر مجھے ایک اور بات سمجھ میں آئی، مجھے کہ میں مجلس میں دوسروں کو نہیں سناؤں گا، جو کچھ کہوں گا اپنے دوستوں کے لیے کہوں گا. بس اپنے دوستوں کو کہوں گا، ادھر ادھر لوگوں کو نہیں سناؤں گا. کیوں؟ وہ سننے کو تیار نہیں ہے. جب وہ سننے کے لیے آئے گا، جب میں اس کو سنانے جاؤں گا تو پھر اس کو بھی سنا دوں گا، لیکن جب تک وہ یہاں نہیں بیٹھا ہوا تو اس کو سنانے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ ہے ہی نہیں یہاں پر. تو بھئی ان کو سناؤ جو سننے کے لیے بیٹھے ہیں بیچارے، ان کی کیا غلطی ہوئی؟ درود بھیجے گا محمد وآل محمد محمد وآل محمد. میں نے 3 اصول بنائے اپنے لیے، یہ خطابت نہ کروں، علم سیکھوں، علم دینے کی کوشش کروں، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ بھائی صرف علم کافی نہیں ہے، عمل ہونا چاہیے، عمل ہونا چاہیے. اور تیسری بات جو مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ کہ بھائی دوسروں کو مت سناؤ، جو بیچارہ بیٹھا ہے اس کو سناؤ، اس کو سناؤ، اس کی زندگی میں کچھ تبدیلی آئے، وہ آگے بڑھے اور وہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائے. یہ زیادہ اہم کام ہے اس کے مقابلے میں کہ جو نہیں سن رہا اس کے لیے بولے جا رہا ہوں، اس کے لیے بولے جا رہا ہوں. تو وہ نہیں مجھے بولنا چاہیے. ہاں جب موقع ملے اور وہ میرے ہاتھ چڑھ جائے تو اس کو بھی سنا دوں گا، اس کو بھی سنا دوں گا. لیکن جب وہ ابھی ہے ہی نہیں یہاں پر تو فائدہ کیا؟ وہ فائدہ نہیں پھر. یہ 3 باتیں ہو گئی. اب میں آپ کی خدمت میں یہ جو میں نے جو کچھ آپ کی خدمت میں ابھی تک عرض کیا نا، اس میں بھی بہت سارے میسیجز میں دے چکا ہوں آپ کو آہستہ آہستہ، کہ آپ ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی اوور ڈوز ہو جائیں کہیں، ایسا نا مشکل بن جاتی ہے پھر.
تاکہ آہستہ آہستہ آپ کو میسج ملے، آپ اس کے اوپر توجہ فرماتے رہیے. اور اب اس کے بعد 2-4 مجھے باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد وعجل فرج. یہ ہم سب کو احساس ہوتا ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ پورے سال میں مسجد میں صرف عید کی نماز کے لیے آتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے. اور کچھ اہل بیت کے چاہنے والے پورے سال میں صرف پہلے عشرے میں، وہ بھی آخری 3 دن میں آتے ہیں، یہ بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے. اچھا، جو سارے سال آنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ویکینڈ پہ آتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں آئیں گے. صحیح ہے. تو یہ مجھے معلوم ہے کہ آپ میں سے کافی لوگ اپنی بعض مجبوریوں کی وجہ سے آج تو آ گئے ہیں، شاید کل نہیں آئیں گے. صحیح، ہمیں پتہ ہے. دیکھیں نا، ہم بھی تو مغربی ممالک میں جاتے رہتے ہیں، ہمیں بھی اس کا اندازہ ہے. تو اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے یہ کرنا ہوگا کہ جو ٹاپک مجھے ملا ہے اس پر بھی چند جملے بولوں، ورنہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے ٹاپک کو ٹچ ہی نہیں کیا. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں ٹچ کر چکا ہوں، میں ٹچ کر چکا ہوں. لیکن پھر بھی جو پریسائسلی اسی ٹاپک کو بتانے کی خاطر وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھ میں آئے کہ بھی ٹچ ہی نہیں کیا. جبکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کافی حد تک وہ ٹاپک آپ کے سامنے بول چکا ہوں، لیکن میں اب اس کے اوپر بھی عرض کرتا ہوں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صاحب، ہمیں بعض اوقات اپنی بات میں وزن بڑھانے کی خاطر یاد دلانا پڑتا ہے وہ یہ کہ ہمیں 31 ایئرز ہو گئے طالب علم بنے ہوئے. اس 31 سال میں 12 سال ہم علم دین کے حصول کے لیے اسلامی مراکز میں سے کسی مرکز میں رہے، اور اب تقریباً 20 سال سے ہم مختلف کاموں کو انجام دے رہے ہیں. 19 اور 20 سال کے درمیان کا وقفہ ہو گیا تقریباً. اب مختلف کاموں کو ہم انجام دے رہے ہیں، پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر. تو یہ جو 30-31 سال ہوتے ہیں، یہ کافی بڑی مدت ہوتی ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے، آپ کو اپنے کام کے ان آؤٹس پتہ چل جاتے ہیں کہ بھئی اس میں اگر کسی نے ڈیولپ ہونا ہے تو اسے کیا ہونا چاہیے، اور اگر کسی نے یہ نہیں کیا، یہ بھول جائے. پھر مثال کے طور پہ اگر کوئی 31 سال سے میڈیسن کی پریکٹس کر رہا ہو تو اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہیلدی انسان ہوتا ہے اسے کیا ہونا چاہیے، اس کو پتہ چل جائے گا. اچھا، اگر 31 سال سے کوئی دین کی طالب علمی کر رہا ہو تو اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہیلدی ریلیجیس پرسن وہ ہوگا کون سا. اور اگر یہ اس کے اندر نہیں ہوا تو یہ جو کچھ بول رہا ہے اس کا مطلب یہ بولتا رہے یہ وہ بندہ نہیں ہے جو اس کو ہونا تھا، یہ وہ نہیں ہے. صحیح ہے. تو میں اچھا اس بات کو اس موضوع سے اس طرح سے لے کے آؤں، بھائی مغرب میں رہتے ہوئے، مغربی زندگی، مغربی ممالک کے اندر رہتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ چیلنجز ہیں. اگر بہت تیزی سے آپ کے صبر کو اور زیادہ امتحان میں ڈالتے ہوئے، وہ چیلنجز کیا کیا ہے، اور ان چیلنجز میں جو ٹاپ فیو ہیں وہ کون سے چیلنجز ہیں. ویسے تو ہر چیز ایک چیلنج بن جاتی ہے. بھئی آپ نے مثلا کسی ہماری بہن نے پردہ کرنا ہے، وہ بھی ایک چیلنج ہے. کسی نے مثال کے طور پر اپنی عبادتوں کو کرنا ہے، وہ بھی ایک چیلنج ہے. اصل پاکی ناپاکی کا خیال رکھنا وہ بھی ایک چیلنج ہے. چیلنج، سارے چیلنج ہے. لیکن یہ وہ چیلنج ہیں جو ٹاپ آف دا لائن ہے یا نہیں؟ جو ٹاپ پہ چیلنج ہیں کچھ اور چیلنج ہے. وہ جو ٹاپ کے چیلنجز ہیں وہ آپ میری نظر میں وہ چیلنج کیا ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا، اور اس کا تعلق آپ کی اگلی نسل سے ہے اور میری بھی اگلی نسل سے ہے. سب کے ساتھ یہی ہے، یہاں پر ہو، پاکستان میں ہو یا ایران میں ہو یا مثلا عراق کے اندر ہو، سب کی اگلی نسلوں کے سامنے ایک کوشچن آیا ہوا ہے، بہت بڑا کوشچن مارک کھڑا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں جلدی جلدی دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ کے پاس ایک سادہ سی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ایموشنل اٹیچمنٹ. ایموشنل اٹیچمنٹ، ٹھیک ہے، جس کو آپ کبھی کبھی اگر پرانے زمانے سے چل رہی تو اس کو لیگیسی بھی کہتے ہیں. یہ جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتا ہے یہ آپ کے ڈیسیشنز کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کا اپنے بچے کے ساتھ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، تو آپ اس کے بارے میں کچھ ایسے فیصلے کریں گے جو آپ غیر کے بارے میں نہیں کریں گے. ایموشنل اٹیچمنٹ، ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتا ہے یہ کب مشکل میں پڑ جاتا ہے؟ اس کو کیا چیز چیلنج کرتی ہے؟ اس ایموشنل اٹیچمنٹ کو انسان کی اور مجبوریاں چیلنج کر دیتی ہیں. مثال کے طور پر آپ کے بچے کے دل میں خواہش آئی ہے، وہ آپ سے مانگ رہا ہے، آپ کا ایموشنل اٹیچمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ مانگ رہا ہے اس کو دے دو، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ میں نے دے دیا تو میرے اینڈز میٹ نہیں ہوں گے، 20 تاریخ کو ہی میں فارغ ہو جاؤں گا.
تو یہ جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اس کے اوپر ایک بریک لگ جاتی ہے جب کوئی اور مجبوری آ جاتی ہے، اور بریک لگ گئی. اب ایک فائنینشیل لمٹ ہے، اس فائنینشیل لمٹ نے ایموشنل اٹیچمنٹ کے اوپر بریک مار دی. اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی ایموشنل اٹیچمنٹ تو ہے لیکن بچے کو اس وقت ناراض کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ بھائی یہ جو فائنینشیل لمٹ ہے، یہ جو ریسٹرینٹ میرے اوپر لگی ہوئی ہے، لمٹ لگی ہوئی ہے، یہ مجھے ایموشنل اٹیچمنٹ میں آگے نہیں بڑھنے دے گی. صحیح ہے. اب میں ایک اور بات پوچھتا ہوں، ہمارا جو دین ہے ہمارا اس سے ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے. اس ایموشنل اٹیچمنٹ کا یہ عالم ہے کہ میں اس کے لیے جان بھی دینے کو تیار ہوں، میرے سامنے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، کیا یہاں پہ رہنے والے بچوں میں بھی ایموشنل اٹیچمنٹ دین کے ساتھ ایسا ہی ہے؟ نیکسٹ جنریشن میں ایسا ہی ہے؟ اچھا اگر نیکسٹ جنریشن میں تھوڑا سا کم ہوا ہے تو اس کی اگلی جنریشن میں؟ اچھا میں تو اتنا شدید ہو گیا کہ مثلا اگر میرا کوئی بچہ مجھ سے پوچھے کہ بابا آپ پاکستان چھوڑ کے کیوں نہیں چلے جاتے، آپ انڈر تھریٹ بھی ہیں، آپ کے ساتھ یہ مسئلہ، تو میں اس سے کہتا ہوں دیکھو بیٹا میرا دین کے ساتھ بھی اٹیچمنٹ ہے اور میرا اپنے وطن کے ساتھ بھی ایک اٹیچمنٹ ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا. تم نے چھوڑنا ہے چھوڑ کے چلے جاؤ، میں نہیں کر سکتا. مجھے پسند ہوگا کہ یا میں مقامات مقدسہ میں مروں یا اپنے ملک میں مروں، یہ مجھے پسند ہے. تو میرا دین سے ایک اٹیچمنٹ ہے، میرا اپنے ملک کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہے، میں اس کی خاطر مرنے کو تیار ہوں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. میرا بیٹا مجھ سے کہے گا بابا آپ کا ایک اٹیچمنٹ ہے لیکن میرا ایز سچ کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے، تو میں اس سے کہوں گا بیٹا آپ نے جانا ہے بسم اللہ، میں آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنوں گا، لیکن میں اس اٹیچمنٹ کو دور نہیں کر سکتا. اچھا اب سوال یہ ہے اگر میں چاہتا ہوں میرا بچہ بھی وہی فیصلے کرے جو میں کر رہا ہوں تو کیا ایموشنل اٹیچمنٹ کی بیس پر وہ یہ کر لے گا؟ اس میں وہ ہے ہی نہیں اصلا. تو مجھے کیا چاہیے؟ اب مجھے فوراً آج کی دنیا کی ایک اور بہت بڑی ٹرم کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے، وہ ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ایک بڑی عجیب سی چیز ہے. وہ یہ ہے کہ جو بچے آئی فون آئی پیڈ استعمال کر رہے ہیں، ایپل کے پروڈکٹس استعمال کر رہے ہیں، یہ اس کے اتنے ایڈکٹ کیوں ہوئے ہوئے، اس کا ایڈکشن کیوں آیا ان کے اندر؟ صحیح ہے. تو ان کے اندر کوئی ایڈکشن آ گیا ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے. آپ دنیا میں کسی ایڈکشن کے تحت نہ بھی ہوں تو ایک سرٹن پروڈکٹ کیوں خریدتے ہیں؟ تو آپ کے سامنے ایک لفظ ٹرمنالوجی فوراً آ جاتی ہے، وہ آتی ہے پروڈکٹیوٹی، ایفیشنسی، آپٹیمائزیشن. صحیح ہے. تو اب کیا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ایموشنل اٹیچمنٹ اور ایک ریلیشن شپ ہوتا ہے پروڈکٹیوٹی کی بیس پر، ایفیشنسی کی بیس پر. صحیح ہے. یہ جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتا ہے یہ جنریشن ٹو جنریشن چینج ہوتا رہتا ہے، لیکن پروڈکٹیوٹی کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے یہ چینج نہیں ہوتا. آپ کو دین کی پروڈکٹیوٹی ثابت کرنی پڑے گی، یہ مسئلہ ہے. آپ اپنے بچے سے کہنا کہ چونکہ تمہارے بابا اور ان کے بابا اور ان کے بابا اور ان کے بابا دین ماننے والے تھے اور وہ سب یہ کام کرتے تھے لہذا تم بھی کرو، وہ قبول نہیں کرے گا، اس کے اندر وہ ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں آئے گا. لیکن آپ اس سے یہ کہیں گے دیکھو بیٹا تمہارے بابا نے، اس کے بابا اور اس کے بابا نے اس دین سے یہ بینیفٹ لیا ہے جو اور کوئی نہیں دے سکا ہے، تمہیں بھی یہ ملے گا. Now that is done. اب ہوگا. کیوں؟ اب آپ نے ایموشنل اٹیچمنٹ کی بیس پہ ڈیمانڈ نہیں کی ہے، آپ نے پروڈکٹیوٹی کی بیس پہ ڈیمانڈ کی ہے. صحیح ہے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، آپ کے دین کی پروڈکٹیوٹی میں پہلی چیز جو آپ کا دین آپ کو دے، جو آپ کے بیٹے کو بھی چاہیے، وہ کون سی ہے؟ وہ آپ سے کہے گا بابا آپ بھی پریشان ہیں، بے دین بھی پریشان ہیں، آپ بھی لڑتے ہیں، بے دین بھی لڑتے ہیں، بلکہ شاید بے دین کم لڑتا ہے. اور آپ یہ بتائیے آپ کے دین نے آپ کو کیا دیا ہے جس کو لینے کے لیے میں آپ کا دین لے لوں؟ تو میں اسے کیا کہوں؟ کیا کہوں؟ تو پھر سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھے گا کہ ایموشنل اٹیچمنٹ سے قطع نظر یہ بتائیے کہ دین کی پروڈکٹیوٹی نے آپ کو کیا دیا ہے؟ وہ جو دیا ہے کیا اپنے بچے کے سامنے مارکیٹ کرنے کے قابل ہے؟ بچے کے سامنے اس کی مارکیٹنگ کروں وہ قبول کر لے گا؟ صحیح ہے. مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کیا جواب دوں گا؟
میں اس کو کہوں گا، میں کہوں گا میں نے بیٹا 31 ایئرس لگائے دین کے اوپر، دین نے مجھے سکسیس دی ہے، تمہیں سکسیس چاہیے؟ اگر سکسیس چاہیے تمہارے بابا نے لی ہے، تم کو بھی مل سکتی ہے۔ مجھے 31 ایئرس کے نتیجے میں دین نے سیٹسفیکشن نہ دیا ہے، تم کو سیٹسفیکشن چاہیے؟ میں تم کو سیٹسفیکشن دلا سکتا ہوں۔ مجھے دین نے ریالٹیز آف لائف انٹروڈیوس کروائی ہیں، میں نے دین کی کور آف ریالٹیز کو ایکسیپٹ کیا، اس کو اس کی انڈرسٹینڈنگ میں دین نے مجھے مدد دی ہے۔ تم کو چاہیے نہیں چاہیے؟ اگر یہ چاہیے تمہارا باپ تمہارے لیے ہیلپ فل ہے، کر سکتا ہوں میں یہ، آؤ میرے پاس، میں تم کو دین دیتا ہوں۔ صحیح ہے؟ آپ اپنے بچے سے یہ کہہ سکتے ہیں؟ یہ آپ کا چیلنج ہے، دین کی پروڈکٹیوٹی کو ثابت کریں، یہ آپ کا چیلنج ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے آپ کے بچے نے دیکھا کہ میرے بابا کو دین نے بینگ پروڈکٹیو کچھ نہیں دیا ہے، اب گئے، اب لیگیسی کی بیس پر آپ بچے سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کر پائیں گے، خاص کر لبرل ڈیموکریسی کے اندر، کیونکہ بچہ فوراً آپ سے کہے گا دیکھیے آپ کی ایک پسند ہے، میری ایک اور پسند ہے، آپ اپنی پسند کو سنبھال کے رکھیے، میں اپنی پسند کو خود انتخاب کر لوں گا، اور آپ مشکل میں پھنس جائیں گے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیگیسی کی بیس پر، ایموشنل اٹیچمنٹ کی بیس پر، پریویس ایکسپیرینسز اور پریکٹسز کی بیس پر آپ بچے سے ڈیمانڈ کبھی مت کیجیے گا۔ آپ بچے سے صرف ایک بات پہ ڈیمانڈ کیجیے گا، بیٹا تم کو سکسیس چاہیے، تم کو پراسپیرٹی چاہیے، تم کو سیٹسفیکشن چاہیے، ریئلٹیز آف لائف چاہیے، یہ میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ اچھا اب آپ کب دے پائیں گے؟ جس کے بعد خود نہیں ہو وہ کیسے دے گا؟ عربی میں کہتے ہیں فاقد الشیء لا یعطی، جس کے پاس خود نہیں ہو دوسرے کو کیا دے گا؟ پہلے خود ثابت کرو، پہلے خود ثابت کرو۔ پہلے ایک بات بتاؤں، میں آپ کے سامنے، میں دوپہر بھی آپ کے میزبان سے اپنے میزبان سے ایک بات کہہ رہا تھا، وہ یہ کہ میں جہاں کہیں جاتا ہوں یہ سوچ کے جاتا ہوں یہ پہلی دفعہ ہے، آخری دفعہ ہے، ختم۔ ایکسپیکٹیشن لو، زیرو پہ لاؤ، پھر تم آزاد انسان ہو۔ ایکسپیکٹیشنز ہائی ہیں، تم فقیر ہو، تم مجبور ہو جاؤ گے۔ ایکسپیکٹیشن لو لے آؤ، ختم ہو گیا معاملہ، اللہ سے امید لگاؤ، معاملہ ختم۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ ناراض نہیں ہوئے گا میں ان باتوں سے؟ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ صرف ایک بات پوچھنا چاہوں گا بہت معذرت کے ساتھ، ساری باتیں آج ہی بمباری میں نہ کر دوں، لیکن پھر بھی میرا دل سنبھلنے میں نہیں سنبھل پا رہا، وہ یہ کہ شاہ نجف کا مرکز امریکہ کو علم دے یا نہ دے؟ کتنا دیا؟ اس پریمیسز کے اندر اس لوکیلٹی کو علم دینے کے لیے کیا چیز ہے؟ اور آپ شاہ نجف کی ریپرزنٹیٹیو تھے اور 20 سال سے ہیں، آپ نے اس علاقے کو کتنا علم دیا؟ ایکچولی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ لوگ اپنی کچھ چیزوں کو بچانے کے لیے اس کو آئی لینڈ بنا کے بیٹھے ہوئے کہ آپ یہاں پر آ کر اپنی کچھ چیزیں بچا لیں، آپ دینے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں اصلا، آپ دینے کے لیے نہیں آئے ابھی تک، آپ کی نیکسٹ جنریشن نے یہ کرنا ہے، اور صرف اسی وقت کر پائے گی جب اس کو مل پائے گا، اور اس کو نہیں ملا تو وہ کہاں سے دے گی پھر وہ؟ عزیزان محترم، یہ آپ کے چیلنجز ہیں۔ نمبر 1 پروڈکٹیوٹی، نمبر 2 میسج۔ کہاں ہے وہ میسج جو آپ کہہ رہے ہو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا؟ ہمارے پاس ہے، ہمارے مولا نے ارشاد فرمایا ہے، مولا 5ویں سرکار نے درود بھیجے گا ان کی ذات گرامی پر، اللہم صلی علی محمد، فرمایا شرق ومغربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا، مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ، مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں ملے گا۔ آپ کے پاس اس علم میں سے کتنے صفحے ہیں؟ آپ کے پاس کتنے صفحے ہیں اس علم میں سے؟ آپ نے امریکن سوسائٹی کو کیا دیا پھر؟ کیوں امریکن سوسائٹی ہم سے علم لے؟ کیا لے؟ میں اگر یہاں پہ ایک امریکن بچے کو لے کر آؤں اور اس سے کہوں اس لوکیلٹی کے اندر آؤ، اس فرانسس کے اندر آؤ میرے ساتھ، یہاں پہ آؤ، یہاں پہ بیٹھ گیا، اس کے بعد وہ 2 گھنٹے یہاں پہ بیٹھا رہے، چاہے وہ اردو زبان سمجھ بھی رہا ہو، اور اس کے بعد وہ واپس جائے اور اس کے بعد کہے میں نے آج ایک ایسا علم لیا ہے جو میں پوری امریکہ کے اندر کسی یونیورسٹی کے اندر نہیں لے سکتا تھا،
کتنی ایسی باتیں تھیں؟ 20 سال میں ایسی کتنی باتیں ہوئی ہیں؟ اور ان باتوں نے خود یہاں کے سننے والوں پر زندگیوں پہ کیا اثر ڈالا؟ ان کی زندگی میں کون سا ایسا ڈومیننٹ فیکٹر ہے جو یہاں پہ نہ آنے والوں کے اندر نہیں تھا اور ان کے اندر ہے؟ وہ کون سا ڈومیننٹ فیکٹر ہے؟ بھائیان محترم، یہ چیلنج ہے آپ کے سامنے، یہ چیلنج ہے آپ کے لیے. آپ کہاں موجود ہیں؟ اگر آپ اس چیلنج کو نہیں اٹھائیں گے تو کون کرنے والا ہے پھر یہ؟ آپ اس بات کو ریئلائز فرمائیے کہ یہ وہ چیلنجز ہیں جو آپ کے سامنے آئے ہوئے ہیں. مجھے اس سوسائٹی میں نہیں رہنا ہے، میرا کوئی تعلق بھی نہیں ہے اس لحاظ سے، میرا یہاں پہ موو ہونے کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین. لیکن میں آپ کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں یہ آپ کے لیے چیلنج ہے. اور آپ کے دیکھیے، انسان کو بہت ساری چیزیں اپنے لیے جھیلنا اچھی لگتی ہیں، اپنی اولاد کے لیے اچھی نہیں لگتی. آپ نے یہاں پہ پتہ نہیں کتنے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے یہاں پہ آنے کے بعد 5 سال 6 سال اور جابس کی ہیں، اپنے اوپر پتہ نہیں کون کون سی سختیاں، اور بہت معذرت کے ساتھ تھوڑا سا سخت لفظ استعمال کروں گا، مجھے معاف کر دیجیے گا، بعض اوقات کچھ ذلتیں بھی برداشت کر لی. اپنی اولاد کے لیے وہ قبول کرنا چاہتے ہیں؟ یہ نہیں. وہ یہ کہتے ہیں ہم نے سختی برداشت کی تاکہ ہماری اولاد سکون سے رہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ سے عرض کروں گا، آپ نے تو دین کے مزے لے لیے، اور اپنی اولاد، اس کی کیا تقصیر ہے اگر اس نے مجھ سے دین نہیں لیا؟ یہ چیلنج آپ کے اوپر ہے، آپ کے اوپر یہ چیلنج ہے. اور کتنی سٹوریز ہیں آپ کے، میں کتنی سناؤں آپ کو کہ جس میں ہم لوگ ناکام ہوئے. کتنی سٹوریز سننی ہے آپ نے، آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. عزیزان محترم، تھوڑا سا غور فرمائیے، آپ اپنے دین کی ریالٹیز کی طرف آئیے. الحمدللہ رب العالمین، آپ کے پاس مضبوط ترین دلائل موجود ہیں. آپ کے پاس وہ دین موجود ہے جو آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اس لیول پہ جا کے حل کر سکتا ہے جس کا یہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے. لیکن اگر آپ چاہیں، لیکن اگر آپ نے یہ ارادہ نہیں کیا اور آپ نے صرف یہ سوچا ہے کہ کچھ لوگ یہاں پر آئیں، ہم یہاں بیٹھے اور ہم گھر چلے جائیں اور پھر ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں، تو پھر یہ نہیں ہوگا. یہ وہ جو میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا کہ بھئی آپٹیمائزیشن اور لگژری کے بعد ویسٹ ٹائم کے اندر دین آئے گا اور چلا جائے گا، پھر دین پروڈکٹیو نہیں ہوگا، یہ پھر دین ایفیشنٹ نہیں ہوگا. اسے آپ کو بہت زیادہ سوچنا پڑے گا. سید الشہداء کے سفر کی مناسبت سے مجلس ہوئی تھی، اور میرا اپنے خیال تھا کہ مجھے بار بار اس بات کے اوپر سوچنا پڑے گا کہ سید الشہداء نے قربانی کس دین کے لیے دی ہے. پارٹ ٹائم دین کے لیے نہیں دی ہے، اس دین کے لیے دی ہے جو زندگی کی کور کو ٹچ کرے، اس کی پرابلمز کو سالو کرے، ریالٹیز کو لوگوں کے سامنے ایکسپلین کرے. یہ وہ دین ہے جو انسانوں کو آزاد کرے، یہ وہ دین ہے جو ظلم سے لڑے، مظلوم کا ساتھ دے، دنیا کے اندر عدل کو قائم کرے. لِنُرِيَ الْمَعَالِمَ مِن دِينِكَ. اے سید الشہداء، آپ کیوں جا رہے ہیں کربلا کی طرف؟ فرمایا لِنُرِيَ الْمَعَالِمَ مِن دِينِكَ. اے خدا، ہم چاہتے ہیں تیرے دین کی نشانیاں آشکار ہو جائیں لوگوں کے سامنے. وَنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ. تیرے شہروں کے اندر اصلاح نظر آئے. وَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ. تیرے مظلوم بندوں کو پناہ مل جائے. ہم اس لیے آئے کربلا میں، ہم دولت کی جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم طاقت کے طلبگار بھی نہیں ہیں، ہم اس لیے آئے. یہ ہمارے آبجیکٹیوز ہیں، یہ وہ کام ہے جو ہمیں کرنا ہے. عزیزان محترم، الحمدللہ رب العالمین، پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو ایک بہت بڑی فضیلت نصیب فرمائی ہے. وہ کیا فضیلت ہے؟ ہمیں سید الشہداء کی محبت دی ہے. اربوں دلوں کو اس سے محروم کیا ہے، اربوں دلوں کو، بلینز آف پیپل اس محبت کو نہیں جانتے، آپ جانتے ہیں. اللہ اکبر. میں کبھی صرف اس بات کو سوچتا ہوں نا کہ خدا نے کئی بلین کو وہ نہیں دیا جو ہمیں دے دیا. اللہ اکبر. ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو امام حسین کون ہے، ان کو کیا پتا، ان کو نہیں پتا. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمیں پتہ ہے حسین کون ہے. کسی حد تک
کسی حد تک تھوڑا سا پتا ہے. اس بات کی کیا نشانی ہے کہ ہمیں کچھ پتا ہے؟ اس بات کی نشانی ہے کہ 1400 سال بھی جب کہتے ہیں نا یا حسین، دل دکھتا ہے، دل دکھتا ہے. لوگوں کے دل دنیا میں جڑے ہوئے ہیں. مولانا نے فرمایا تھا الناس عبید الدنیا والدین لائقون علی السنتہم. خدا نے متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تمام تر خرابیوں کے باوجود جو ہم میں ہو سکتی تھی، اس کے باوجود اللہ نے ہمارے دلوں میں امام حسین کی محبت رکھی ہوئی ہے. اللہ کا کرم، خدا کا شکر. کیا نشانی ہے امام حسین کی محبت کی؟ کیا نشانی ہے امام حسین کی محبت کی؟ نشانی یہ ہے کہ کبھی میں بھی پیاسا ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں السلام علیکم یا ابا عبداللہ. میرے مولا میری پیاس تو کچھ بھی نہیں ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ہمارا ایک ایرانی دوست کہتا تھا اے حسین آپ کے خشک لبوں کو سلام، آپ کے خشک لبوں کو سلام. کربلا کا سفر شروع ہو گیا. اللہ اکبر. لوگ مدینہ آیا کرتے تھے امام حسین کو دیکھنے کے لیے. لوگ مدینہ دور دور سے آیا کرتے تھے، ایک دوسرے سے کہتے تھے حسین کے گھر میں ایک جوان ہے شبیہ رسول، شبیہ رسول. وہ شبیہ رسول مدینے کو چھوڑ کے جا رہا ہے. حسین رسول کا نواسا مدینے کو چھوڑ کے جا رہا ہے. بی بی ام سلمہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں حسین کے جانے پر لوگ ایسے روئے جیسے رسول کے مرنے پر روئے تھے کہ مدینہ خالی ہو گیا، اب مدینے کے اندر کچھ نہ بچا. سید الشہداء کی محبت تھی نا. لیکن میں عجیب بات عرض کروں، 28 رجب کو سید الشہداء چلے اور قافلے میں جتنے لوگ تھے سب کو لوگ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود کیا لوگوں کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں پتا تھا. مثلا صرف ایک بات دیکھ لیجئے، کوئی ایک روایت ہے جس میں اس نے لکھا ہو کہ اس قافلے میں علی اصغر بھی جا رہا ہے؟ کسی کو نہیں پتا. چھوٹا سا علی اصغر، وہ بھی اس قافلے میں جا رہا ہے. کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ یہ جو گود میں اتنا سا بچہ ہے یہ کتنا بڑا مجاہد ہے جو امام حسین لے کر جا رہے ہیں. نہیں جانتے. امام حسین رخصت ہو رہے ہیں مدینہ سے. عزیزان محترم، ہم تو دنیا والے ہیں، ہمیں تو دنیا نظر آتی ہے نا. ہمیں کیا پتا اللہ کے رسول کتنا روئے ہوں گے میرا حسین جا رہا ہے. اللہ کے رسول روضہ مقدس کتنا پریشان ہوا ہوگا. سید الشہداء رات کی تاریکی میں ایک موقع پر اللہ کے رسول کے روضے کے اوپر پہنچے. حسب روایت جیسا کہ ہمارے پاس موجود ہے، سید الشہداء روضے رسول کے اوپر پہنچے، قبر رسول سے لپٹ کر روئے اور خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا تو اللہ کے رسول سے کہا کہ اے نانا آپ کی امت نے مجھے بہت ستایا، اجازت دیں گے کہ میں آپ کے ساتھ قبر میں چلا جاؤں؟ سید الشہداء قربانیوں کے لیے تیار کر رہا ہے. ایک موقع آیا اللہ کے رسول سے الوداع کیا. اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ اپنے بھائی کے روضے کی طرف بڑھے. سید الشہداء کے چلنے کا ایک انداز تھا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے، مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے بڑھتے تھے، روضے کی طرف جاتے تھے. اور گویا راوی بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ رسول کے روضے کی طرف تو آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے گئے، بھائی کے روضے کی طرف بھی آہستہ آہستہ گئے، لیکن جب سیدہ کی روضے کی طرف گئے تو ایسا لگا جیسے بچہ ماں کی گود میں چلا جاتا ہے، لپک کر گئے. سیدہ کے روضے کی طرف ایسے گئے جیسے بچہ ماں کی گود میں چلا جاتا ہے. اس کے بعد اپنی ماں سے الوداع کیا. عزیزو میں ذرا سا آپ کو زحمت دوں گا، یہ تو الوداع کر لیا تھا، میں ایک الوداع اور آپ کو یاد دلاتا ہوں. بس وہ وقت آیا جب امیر المومنین نے بچوں کو بلایا اور کہا حسن و حسین اپنی ماں سے الوداع کر لو، اپنی ماں سے الوداع کر لو. سید الشہداء اپنی والدہ کے جنازے کے برابر میں آئے اور کہا کہ میں حسین اپنی ماں سے الوداع نہیں کروں گا، میری ماں مجھ سے الوداع کرے، میری ماں مجھ سے الوداع کرے. اسماء بنت امیس تشریف فرما تھیں. بی بی اسماء نے کہا کہ اے نواسے رسول آپ کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں. سید الشہداء نے گویا فرمایا اے اسماء میں حسین اپنی ماں کو جانتا ہوں، میں اپنی ماں کو جانتا ہوں. عجیب روایت ہمارے پاس موجود ہے. سید الشہداء
امیر المومنین سے روایت موجود ہے، فرمایا خدا کی قسم فاطمہ کے بندے کفن ٹوٹے اور ہاتھ برآمد ہوا اور حسین کو اپنے وجود سے لگا لیا اور ندائے غیبی آئی کہ اے علی بچے کو ماں سے جدا کر دو. اگر بچے کو ماں سے جدا نہ کیا آسمان ٹوٹ جائے گا زمین کے اوپر، یہاں کوئی نہیں بچے گا. خدا کیسے برداشت کرے کہ حسین اپنی ماں سے اس طرح الوداع کرے. لیکن یہ جو ماں ہے، ماں پھر ماں ہوتی ہے. ماں نے کبھی اپنے بچے کو الوداع نہیں کیا. حسین الوداع کرتے رہے. بس ایک وقت آیا، شب عاشور کا وقت تھا، امام کربلا کے میدان کے اندر کھڑے تھے، کسی خاتون کے رونے کی آواز آ رہی تھی. اپنے اصحاب سے پوچھا ارے تمہیں کچھ سنائی دیا؟ انہوں نے کہا مولا یوں لگتا ہے جیسے کربلا کے بن میں کوئی خاتون رو رہی ہے. فرمایا نہیں پہچانا تم نے؟ یہ میری ماں فاطمہ زہرا، یہ میری ماں فاطمہ ہے، مجھے لے لے آئی ہے. لیکن میں کہوں کیا ماں نے الوداع کر دیا؟ نہیں عزیزو، ابھی تو کربلا شروع ہوئی ہے، ابھی تو خنجر تلے حسین کا گلا ذبح ہوگا، ابھی تو زینب کے ہاتھوں میں بازوؤں میں رسم بندھے گی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار، ذکر امام حسین کے صدقے میں ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے مرحومین کی قبور کو ان کی نورانیت سے منور فرما. اے پاک پروردگار، عزا کے ایام کا آغاز ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو پچھلے سال عزا میں تھے اب دنیا سے رخصت ہوئے، ان تمام کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے خدایا، پرچم عزا کو، پرچم قرآن و اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. عزاداران سید الشہداء دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مقصد حسین کو سمجھنے عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما. دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے خدایا، یمن میں سید الشہداء کے چاہنے وہ مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، پاک پروردگار تجھے سید الشہداء کی مظلومیت کا واسطہ ان مومنین کو فتح و نصرت نصیب فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، پرچم ایمان کو سربلندی نصیب فرما. اے خدایا، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا حجت خدا کے نام کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفاء عاجل و کامل نصیب فرما. خدایا، ایک بے گناہ حجاز کے قید خانے کے اندر ہے، پاک پروردگار خدایا تجھے سید الشہداء ان کے اولاد طاہرہ کی اسارت کا واسطہ اس بے گناہ شیخ نمر کو آزادی اور رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، دنیا تیری حجت کی منتظر ہے. خدایا، امام حسین کا خون اپنے فرزند کا انتظار کر رہا ہے. خدایا، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے بی بی سکینہ کی مظلومیت کا واسطہ، تجھے علی اصغر کی شہادتوں کا واسطہ ہے. پاک پروردگار سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. امام کے لشکر کو فتح نصرت نصیب فرما. امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.